السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ روزے کیسے جا رہے؟ الحمدللہ۔ دعائیں پڑھ لیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا عملا متقبلا ورزقا طیبا وعملا صالحا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اہل اللہ ہیں، یعنی اللہ والے ہوتے ہیں۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ اہل اللہ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اہل قرآن ہی اہل اللہ ہیں، یعنی اہل اللہ جو ہیں وہ اہل قرآن ہی اہل اللہ ہیں، اور اس کے خاص بندے یعنی جن کا تعلق قرآن سے ہوتا ہے مضبوط، وہ اللہ کے خاص VIP بندے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر کرو الحمدللہ کہ ہمارا تعلق قرآن سے اللہ نے جوڑا ہے، تو ایسے ہی اللہ بنائے رکھے، اور یہ قرآن کی وجہ سے ہم اللہ والے ہو گئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن سے محبت کرتا ہے وہ دراصل اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور فرمایا یہ دونوں محبتیں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ تو ہے ایسے ہی بالکل قرآن سے محبت ہے نا الحمدللہ، تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے ہم یہاں پہ آتے ہیں۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی میرے پاس آیا اور اس نے مجھے کہا کہ وصیت کرے، تو میں نے کہا تم نے مجھ سے وہ سوال کیا جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی سوال کیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ یہ ہر چیز کی بنیاد ہے، اور فرمایا جہاد کو لازم پکڑ لو، اور وہ اسلام کی رہبانیت ہے، اور اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا کرو، کیونکہ وہ آسمانوں میں تمہارے لیے باعث رحمت ہے اور زمین میں تمہارے لیے باعث تذکرہ ہے۔ تو یعنی آسمان میں اگر باعث رحمت بنانا ہے ہم اپنے آپ کو، تو کیا کرنا ہے؟ ہم نے قرآن کے ساتھ زیادہ لگاؤ، قرآن ہم نے زیادہ پڑھنا ہے۔ اور ایک علامہ گزرے امام ابراہیم، وہ اپنے شاگردوں سے کہا کرتے تھے کہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرو اور اسے ترک نہ کرو، تو تم جو طلب کرنا چاہتے ہو، یعنی جس چیز کی تم لوگوں کو تمنا ہے نا، وہ تمہارے لیے اتنی ہی آسان ہو جائے گی جتنی تم قرات کرو گے۔ تو دیکھا جائے تو مشکل بھی شاید اسی وجہ سے ہوگی، کیونکہ ہم لوگوں نے قرآن جتنا پڑھنا چھوڑ دیا ہے، نہیں پڑھتے تھے۔ الحمدللہ اب تو رمضان ہے، رمضان کے اندر تو یہ اہتمام ہوتا ہے، لیکن رمضان سے پہلے جتنا قرآن کو پڑھنا چھوڑا اتنا ہی ہم لوگ جو ہے وہ دور ہوتے چلے گئے ہیں، اتنی ہمارے لیے ہر کام مشکل ہوتا چلا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی کا حکم دینے والا مگر جس پر میرے رب جو ہے وہ مہربان ہو جائے، اور اللہ رب العزت بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اب دیکھیں، کیونکہ ہم پیچھے پڑھتے آئے تھے، تو یوسف علیہ السلام کو جب بادشاہ نے بلایا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں تب تک نہیں آؤں گا، پہلے ان عورتوں کا حال دیکھو، ان کا کیا حال ہے۔ اب اس عورتوں نے خود کہہ دیا کہ واقعی میں نے خیانت کی تھی، اس عورت نے کہا، تو انہوں نے نہیں کی۔ تو اگرچہ آپ پہلے بری الذمہ تھے، لیکن آپ نے یہ ایسا سمجھنا کیوں ضروری سمجھا؟ کیونکہ آپ کا جو کام تھا، آپ کا جو مشن تھا، وہ تھا اللہ کی تبلیغ کرنا، اللہ رب العزت کی تبلیغ کرنا۔ تو اب آپ چاہتے تھے کہ بعد میں جب میں تبلیغ کروں تو کوئی انسانوں میں سے کوئی آدمی اٹھ کے نہ کہہ دے کہ اس کا تو کردار ایسے تھا، تو اس لیے سارے لوگوں کے لیے اپنا جو کردار ہے اس کو یہ کہا کہ میں برات میری کروا دی جائے تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ میں بری ہوں۔ اس لیے وقتی طور پہ تو معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، انہوں نے چھوڑ دیا، لیکن 9 سال بعد موقع ملا تو اپنی برات کا انہوں نے برات کروائی۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کبھی ایسے ہو جائے، جیسے ہم کہتے ہیں معاملہ بس اللہ کے سپرد ہے، اللہ تو جانتا ہی ہے نا، اکثر یہی ہماری بات ہوتی ہے، کوئی بات نہیں اللہ تو جانتے ہی ہے نا۔
لیکن یوسف علیہ السلام بھی یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ جانتے ہیں، پر جب کوئی ایسا موقع آ جائے جس میں آپ اپنے جو ہے آپ کو صاف کروا سکتے ہیں، برات کروا سکتے ہیں، تو کروانا چاہیے۔ تو یوسف علیہ السلام دیکھیں بری بھی ہو گئے، لیکن پھر بھی کیا کہہ رہے، کہتے کہ میں اپنے نفس کو، یعنی میرا جو نفس ہے نا، اگرچہ میری جو ہے وہ صفائی پیش ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں اپنے آپ کو، اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا۔ اور قرآن پاک میں دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنے نفس کی پاکی کے دعوے نہ کرو، یعنی اپنے آپ کو بہت نیک نہ سمجھو کہ میں بڑا نیک ہوں، اپنے آپ کو نیک نہ سمجھو۔ ہر انسان کسی نہ کسی درجے پر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی غلطی کا شکار ہو ہی جاتا ہے، اس لیے تقوی اختیار کرو، اللہ سے قریب ہو، جتنا ڈرتے رہو، اور اپنی غلطیوں پہ بھی نظر رکھو کہ میری غلطی کیا ہے، میرا گناہ کیا ہے، اپنے آپ کو بھی دیکھو۔ اب دیکھیں یوسف علیہ السلام ایک عظیم انسان تھے، اگرچہ انتہائی صابر اور متقی انسان تھے، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو بری الذمہ اقرار نہیں دے رہے، اور برائی کی نسبت جو ہے وہ اپنے نفس کی طرف کر رہی ہیں کہ نفس تو اکثر برائی کی طرف اکساتا رہتا ہے، لیکن جس پر میرے رب کی رحمت ہو۔ تو پتہ چلتا ہے انسان اپنے نفس کی شرارتوں سے صرف اس وقت بچ سکتا ہے جب اللہ کی رحمت ہو اس انسان پر، ورنہ انسان اپنے ہی نفس سے دھوکہ کھا جاتا ہے۔ تو اللہ سے ہمیشہ دعا مانگا کرو کہ اللہ اپنی رحمت رکھے ہمارے اوپر، اللہ اپنی رحمت رکھے ہمارے اوپر، اور اللہ رب العزت ایسے ہی ہمیں بچائے رکھے، ہماری نفس کی شرارتوں سے اللہ بچا کے رکھے، تو اللہ رب العزت انشاءاللہ ضرور بچائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ نفس تو برائیوں کو حکم دینے والا، تو نفس کی 3 قسمیں ہیں، ذہن میں رکھنا، نفس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے نفس امارہ، وہ نفس جو گناہوں کا حکم دیتا ہے یا اس پہ ابھارتا ہے، وہ ہوتا ہے نفس امارہ، جب انسان برائی کر بیٹھتا ہے نا اس کو ابھارتا ہے۔ نمبر 2 نفس لوامہ، وہ ہوتا ہے جو برائی کرنے کے بعد انسان کو ملامت زدہ کرتا ہے۔ نمبر 3 نفس مطمئنہ، یہ وہ ہوتا ہے کہ جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو نفس جو ہے بڑے اطمینان سے مطمئن ہو جاتا ہے کہ اچھا اب خیر ہی خیر ہے، اب نیکی کے کام ہیں، یعنی نفس اس کا مطمئن ہو گیا۔ تو ہم سب کو اسی کا ارادہ کرنا چاہیے کہ ہمارا نفس جو ہے وہ نفس مطمئنہ بن جائے۔ تو ہم سوچیں کہ ہمارا نفس کون سا ہے، اپنے آپ کو غور کریں، اپنے آپ پہ غور کریں کہ ہمارا نفس کون سا ہے۔ تو کون سا نفس ہے ہمارا، مجھے نہ پتہ ہے، خود کو ہی ذہن میں رکھ لیں کہ کیسا ہے، کیا ہمارا نفس مطمئنہ ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس کو کرو، کیونکہ اسی نفس کے لیے فرشتوں نے خوشخبری دینی ہے موت کے وقت۔ قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ خوش اور پسندیدہ، رب کو راضی کیے ہوئے۔ تو اگر نفس مطمئنہ ہوگا تبھی جو ہے یہ درجہ اسی کو حاصل ہونا ہے، تو اس لیے اس درجے کو رکھیں کہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ ہمیں ایسا کر دے۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ دعا کرنی ہے کہ ہمارا نفس جو ہے وہ مطمئن ہو جائے، نفس ہمارا، اور یہ تب تک نہیں ہوگا جب تک اللہ کی رضا نہیں ملے گی۔ تو اللہ انشاءاللہ راضی ہوں گے تو نفس بھی مطمئن ہو جائیں گے۔ الا ما رحم ربی، مگر جس پر اللہ کا رحم ہوگا وہی جو ہے وہ اس سے چل سکتا ہے۔ تو اللہ سے اس کی رحم کی اپیل کیا کریں، کیونکہ ہمارا جو نفس ہے نا، اصل میں ہمارا اپنا نفس ہی جہاد کا کام ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہی جہاد کا کام ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر ہمارا نفس جو ہے وہ سیدھی راہ پر ہے، صبر کرتا ہے مشکلات میں، تو سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے کہ اسلام کے لحاظ سے افضل مومن وہ ہے جو سب کاموں سے زیادہ اللہ کی ذات کے لیے اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے۔ تو کرنا ہے انشاءاللہ جہاد، انشاءاللہ اللہ کی ذات کے لیے اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے۔ فرمایا اس کا جہاد سب سے افضل ہے، یعنی اپنے آپ سے لڑنا، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا، خود کو کنٹرول کرنا، اپنے ہاتھ زبان سب کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا، یہ ہے تو مشکل، لیکن یہ دیکھا کریں کہ ہم اللہ کی خاطر نفس کو، اپنی خواہشات کو جو ہے وہ کنٹرول کر رہے ہیں رحمان کے لیے، تو اس کے مقابلے میں ہمیں جو ہے
وہ کیا ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے ہاتھ اپنی زبان اور کو کنٹرول کرتا ہے سب سے مشکل کام ہے یہ بھی بتا دیا کہ ہاتھ اور زبان کو جو کنٹرول کرتا ہے یہ سب سے مشکل کام ہے، اور فرمایا اللہ کی خاطر اگر اپنے نفس اور خواہشات کا مقابلے کرنے والے بن گئے تو افضل یہ مہاجرین ہیں، یعنی جو نفس کے ساتھ طاقتور وہی ہے جو نفس کے ساتھ جو ہے وہ قابو پانے والا۔ تو اس لیے اپنے نفس پہ یہ رکھ لیں ہمارا ٹارگٹ رمضان میں، کیونکہ ویسے بھی تو رمضان میں بہت ہم قابو پاتے ہیں، رمضان کے اندر جیسے ہم صبح سے لے کے شام تک اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر رات کو نہ چاہتے ہوئے روزہ کھولنے کے بعد ایسے ہوتے ہیں کہ اب نہیں اٹھا جانا، لیکن ہم اٹھتے ہیں اپنے نفس کو کچلتے ہوئے کہ نہیں میں نے تراویح پڑھنے جانی، تراویح کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، اس ٹائم بھی نیند بھی بڑی آ رہی ہوتی ہے اور بڑا شیطان تھپکیاں دے رہا ہوتا ہے، لیکن شیطان کو سائڈ پہ کر کے اپنے نفس کو ملامت کرتے ہوئے کچل کے ہم اٹھ کے آتے ہیں اور یہاں پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اب اس کا یہ نہیں کہ ہم نے بس یہ ٹریننگ جو اللہ رب العزت دے رہے یہ بس رمضان میں رکھنی، اس کے بعد پھر وہی حال نہیں، رمضان کے بعد بھی ہم نے یہی کرنا ہے انشاءاللہ، کہ نفس کو جیسے رمضان میں کچلنے والے بنے ہیں ویسے ہی ہم نے باقی کے دنوں میں بھی کچلنے والے بننا ہے۔ وقال الملک، اور بادشاہ نے کہا کہ اس کو میرے پاس لاؤ، اس کو میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنے خاص بندوں میں سے کر لوں۔ پھر جب انہوں نے اس سے بات کی تو کہا بے شک تو آج ہمارے ہاں صاحب اقتدار اور امانت دار ہے۔ اب بادشاہ خود ہی تعریف کر رہے کہ آپ جو ہیں وہ ہمارے ہاں بڑے صاحب اقتدار اور امانت دار ہیں، یعنی دنیاوی لحاظ سے بھی امانت دار، دینی لحاظ سے بھی امانت دار ہیں، تو خود ہی ان کی تعریف کر رہے ہیں بادشاہ عزیز مصر جو ہیں۔ تو قال، کہا یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس زمین کے خزانوں پر مقرر کر دے، بے شک میں پوری طرح حفاظت کرنے والا خوب جاننے والا ہوں، تو مجھے مقرر کرو کیونکہ مجھے ہنر آتا ہے۔ تو یہ جب انسان کو کوئی ہنر یا مہارت آتی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کی خدمت کے لیے اس کو لگائے، یعنی یہ نہیں کہ اپنے منہ میاں مٹھو بننا، تعریفیں ہی کرتے رہنا، کچھ کر کے نہیں دکھانا، نہیں کچھ کر کے دکھائیں، کیونکہ اگر آپ کسی کام کے قابل ہیں، یعنی آپ کے اندر کوئی ہے ایسی چیز اور آپ اس کے قابل ہیں لیکن آپ دیکھ رہے ہیں اور نہیں کر رہے، تو اس وقت بیٹھنا آپ کا جو ہوتا ہے نا وہ بھی جرم میں شمار ہوتا ہے۔ اس لیے جب آپ قابل ہوتے ہیں، آپ کے اندر طاقت ہے، تو آپ جو ہے وہ کیا کریں اس کو کہ اچھا میں یہ کام کرتی ہوں، تو آپ خود کو دیکھا کریں کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ ایک بچے کو تو نمازی بنا سکتی ہیں نا، کہ نہیں کر سکتی ہیں نا، تو خود میں ڈھونڈے کہ میں کیا کر سکتی ہوں اور وہ آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے، خود کو تیار کرنا ہے کہ میں نے میرے اندر کیا صلاحیت ہے، میرے اندر کیا ہنر ہے، میں نے وہ کرنا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیا، مجھے کر دو کیونکہ میں پوری حفاظت والا اور علم والا یعنی جاننے والا ہوں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا، اور اسی طرح ہم نے جگہ دی یوسف علیہ السلام کو، کہاں یوسف علیہ السلام غلام تھے اور کہاں اب مالک بنے بیٹھے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے اسی طرح ہم نے اس کو جگہ دی، اقتدار عطا کیا، اس میں سے جہاں چاہتا جگہ پکڑتا تھا، ہم اپنی رحمت جس کو چاہتے ہیں پہنچا دیتے، اور ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے، یقیناً آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈر جائے۔ تو جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرے اس کے لیے بہت کچھ ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں حالات بدل گئے، کتنے ٹائٹ تھے حالات ان کے، کتنا کہاں سے نکلے اور کہاں پہ پہنچے، آزمائشوں پہ آزمائشیں، یعنی صبر کیا انہوں نے، لیکن حالات بدلنے میں دیر نہیں لگی، اور اس کو بدلنے کے لیے شرط کیا ہے کہ مشکل حالات میں صبر اور تقوی اور احسان کی روش اختیار کرنی ہے، جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے اختیار کی تھی کہ کہاں جیل قید خانہ اور کہاں وہ مالک بنے، کیونکہ جب وہ کنویں سے نکلے تھے صبر ان کا تبھی شروع ہو گیا تھا، یہ نہیں کہ اب آ کے انہوں نے صبر کیا، بڑے ہو گئے تب صبر کیا، نہیں، کنویں سے نکلنے کے بعد قافلے میں شامل ہوئے تو انہوں نے قافلے والوں کو، ہم پڑھ کے آئے نا پیچھے، انہوں نے قافلے والوں کو یہ نہیں کہا کہ میرے بھائیوں نے مجھ پہ بڑا ظلم کیا ہے، انہوں نے مجھے کنویں میں پھینک دیا، مجھے واپس میرے گھر چھوڑا، حالانکہ گھر تب قریب بھی تھا، نہیں، صبر کیا، صبر غلامی میں صبر کیا، پھر جیل آگے، جیل میں بھی صبر کیا، اور پھر اس حرام کام جو اس عورت کو دعوت دے رہی تھی اس پہ بھی صبر کیا، اور صبر کرتے گئے تو ایسی آزمائشوں میں جیسی آزمائشیں ویسا صبر کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی مشقت ہوتی ہے اسی مقدار پہ اللہ کی مدد آتی ہے، یعنی جتنا بڑا مشکل حالات سے اللہ آپ کو گزار رہے ہوتے ہیں نا،
اگر آپ صبر کریں تو اتنی ہی آپ کے پاس اللہ کی مدد آتی ہے، اور بے شک اللہ کی طرف سے صبر کی توفیق بھی اسی مقدار سے ملتی ہے جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ تو جتنی بڑی آزمائش اتنا اللہ رب العزت اس کو صبر کی توفیق دیتے ہیں، اور فرمایا صبر کی توفیق ملتی کس کو ہے؟ جو صبر کرنا چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو صبر عطا کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا صبر کرنے کی وجہ سے ہی انسان کے اوپر سے آزمائش ٹلتی ہے اور دن بدلتے رہتے ہیں، اچھے دن آ جاتے ہیں، تو اس لیے ہر کام میں صبر کرنا چاہیے۔ تو فرمایا صبر کا دنیا میں بدلہ نہیں، آخرت میں بھی بدلہ ہوگا اور بہت بڑا ہوگا۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ یوسف، اور یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، پھر اس پہ داخل ہوا تو انہوں نے ان کو پہچان لیا اور اسے وہ پہچاننے والے نہیں تھے، یعنی اتنے عرصے بعد آئے، کیونکہ خوشحالی کے 7 سال گزرنے کے بعد قحط سالی شروع ہو گئی، اور مصر کے تمام علاقوں شہروں کو اس نے لپیٹ لیا، حتیٰ کہ قحط سالی کنعان تک پہنچ گئی۔ وہاں تک جب پہنچی، وہاں تک اثرات پہنچے تو کیا ہوا؟ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ان کے، کیونکہ اہل خانہ سالے کنعان میں ہی تھے، اب وہ سارے کہتے ہیں کہ سن رہے ہیں، ان بھائیوں کو پتہ نہیں ہے کہ کس کی تعریفیں سن رہے ہیں، کہتے ہیں تعریف بڑی سن رہے ہیں، جو مصر کا بادشاہ ہے وہ بڑا ہی نرم دل ہے، وہ مصر کا بادشاہ بڑی بڑی جو ہے وہ اپنے کر رہا ہے، دے رہا ہے سب کو غلہ، تو کیوں نہ ہم بھی وہاں پہ چلے جائیں۔ اب آئے ہیں اور آگے ان کے پاس یوسف علیہ السلام کے پاس اپنی جمع پونجی لے کے، لیکن دیکھیں صبر کا یہ عالم دیکھیں یوسف علیہ السلام کا، یہ بھی ان کا ایک صبر تھا کہ بھائیوں کو پہچان بھی لیا، پتہ بھی کر لیا سارا کچھ، اور یہ بھی معلوم کروا لیا کہ ایک بھائی پیچھے بھی ہے، یعنی بنیامین، تو یہ نہیں کہ وہاں پہ آپ کہتے کہ اچھا یہ تو میرے بھائی ہیں، یعنی یہ تو میرے ساتھی ہیں، تو نہیں، وہاں پہ صبر کیا، ان کو پہچان لیا، اور پہچاننے کے باوجود بھی ایسے ہو گئے جیسے میں نے پہچانا ہی نہیں ہے، دیکھا ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ، اور جب اس نے انہیں ان کے سامان کے ساتھ تیار کروا دیا تو کہا میرے پاس اپنے بھائی کو لے کے آنا جو تمہارے باپ سے ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ بے شک میں ماپ جو ہے وہ پورا دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز بھی ہوں۔ یعنی ان کو تھوڑا سا احساس بھی دلانے لگے کہ دیکھو، کیونکہ یہ احساس دلانا تھا ان کو اس لیے کہ ابھی بھی مجھے تمہاری قدر ہے اور آئندہ بھی قدر کریں گے ہم ایسے ہی، یعنی تم نے جو مرضی کیا ہے میں نہیں بھولا، ابھی ان کو دکھا رہے ہیں کہ مجھے ابھی بھی قدر ہے، اور کہتے ہیں کہ میں نے دیکھو ماں بھی پورا دیا اور بہترین مہمان نوازی بھی پوری تھی، یعنی اب اپنے اس بھائی کو جس کا پتہ لگا لیا کہ بنیامین جو ہے وہ پیچھے ہیں، اس بھائی کو جو ہے وہ لے کے آنا میرے پاس، وہاں پہ لے کے آنا، اور ساتھ میں تھوڑی سی مہربانی کرنے کے ساتھ ہلکی سی دھمکی بھی لگا دی۔ کیا کہتے ہیں کہ اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو میرے پاس تمہارے لیے میرے پاس نہ کوئی ماپ ہوگا نہ میرے قریب آنا۔ انہوں نے کہا ہم اس کے باپ کو اس کے بارے میں ضرور آمادہ کریں گے، بے شک ہم ضرور ہی کرنے والے ہیں، تو ہم آمادہ کریں گے، کوشش کریں گے۔ اور یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنے نوجوانوں سے کہا کہ ان کا مال ان کے سامان میں رکھ دو، یعنی جو یہ جمع پونجی لے کے آئے تھے نا، کیونکہ ان کے دل میں تھا کہ یہ پھر دوبارہ آئیں گے، یعنی دوبارہ سے آئیں گے میرے پاس، پھر لے کے آئیں گے، اگر سامان نہ ہوا تو کیسے آئیں گے؟ جب یہ اپنا سامان دیکھیں گے، جمع پونجی دیکھیں گے تو ضرور جو ہے یہ واپس آئیں گے، اور کہتے تاکہ وہ جان لیں جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس ہوں گے شاید وہ پھر آ جائیں، یعنی امید پوری تھی کہ شاید وہ آ جائیں، اور یہ بھی چاہتے تھے کہ جب بوڑھے باپ کے سامنے یہ اپنے خوشی سے گلے کھولیں گے نا تو ان کو ایک دیکھیں انہوں نے اتنا کچھ کیا لیکن وہ پھر بھی ان کی خوشی کا خیال کر رہے ہیں کہ جب ان کو یہ خوشی سے غلے کھولیں گے تو ان کو ایک مزید خوشی مل جائے گی کہ اچھا غلوں کے اندر تو ہماری جو قیمت ہے وہ بھی واپس آ گئی ہے۔ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ، تو جب وہ اپنے باپ کی طرف لوٹے تو انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان، ہم سے ماپ روک لیا گیا ہے، سو تو ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور ہم ماپ لائیں گے، اور بے شک ہم ضرور ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ بابا اپنے باپ کو کہہ رہے، اور یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں اس کے سوا کیا تمہارا اعتبار کروں، جس طرح میں نے اس کے بھائی سے، یعنی بھائی پر اس سے پہلے تمہارا اعتبار کیا، کیونکہ یوسف علیہ السلام کے زخم پہلے ہی اٹھائے پھرتے تھے، اس لیے فوری یاد آ گیا کہ میں نے جیسے
یوسف کے معاملے میں اعتبار کیا ویسے ہی اب پھر کروں۔ فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین، سو اللہ بہتر حفاظت کرنے والا اور سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اب اللہ کی حفاظت کا خیال ہے۔ تب تو ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ تب یہ کلمات ان کے نہیں تھے، لیکن اب یہ کلمات فوری سے زبان سے نکلے، تو اس لیے جب بھی کوئی آپ کو جب ہو نا کسی چیز کے کھونے کا ڈر ہو یا ضائع ہو جانے کا ڈر ہو، تو اس کو اللہ کی حفاظت میں دے دے، کیونکہ جب انسان اللہ کی حفاظت میں کچھ دے دیتا ہے تو اللہ اس کو لوٹاتے بھی ضرور ہے اور اس کو ضائع کبھی نہیں کرتے۔ تو جب بھی کوئی سفر پہ بھی جا رہا ہو تو اس کو بھی کہیں فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین، کہ میں آپ کو اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں اور وہ بڑا جو ہے وہ حفاظت کرنے والا ہے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ میں اچھا اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں۔ اور جب انہوں نے سامان کھولا، پہلے مانے نہیں، لیکن جب انہوں نے سامان کھولا تو اپنا مال پایا کہ ان کی طرف واپس کر دیا گیا۔ قالو، کہنے لگے، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمارا مال ہماری طرف واپس کر دیا گیا اور ہم گھر والوں کے لیے غلہ لائیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ ماپ زیادہ لائیں گے۔ یہ تو بہت تھوڑا ہے، یعنی یہ سارا کچھ ہم ایسے کریں، یہ تو بہت تھوڑا ہے، آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیں تاکہ ہم غلہ لے کے آئیں، اور آئیں گے ہم پھر ایک اور اونٹ آ جائے گا تو آپ بھیجیں۔ قالا، کہا، میں ہرگز اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا یہاں تک کہ تم مجھے اللہ کا پختہ عہد دو کہ تم ہر صورت اسے واپس لاؤ گے، مگر یہ کہ تمہیں گھیر لیا جائے۔ جب انہوں نے اسے پختہ عہد دیا تو کہا کہ اللہ اس پر جو تم کہتے ہو نگہبان ہے۔ اب ضامن بنایا ان کو جاتے جاتے کہ اللہ اب ضامن ہے، میں اللہ کو ضامن بناتا ہوں۔ وقال، کہا، یا بنیا، اے میرے بیٹو، یعنی کرنے کے بعد، عہد لینے کے بعد اب بیٹوں کو تدبیر بھی بتا رہے کہ اے میرے بیٹو، کیا ہے ایک دروازے سے داخل نہ ہونا اور الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اور میں تم سے اللہ کی طرف سے آنے والی کوئی چیز نہیں ٹال سکتا، حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں اور اسی پر لازم ہے کہ بھروسہ کرنے والے بھروسہ کریں۔ یعقوب علیہ السلام نے جیسے اجازت دی، ساتھ میں اب ایک خوف بھی ہے، ایک اندیشہ بھی ہے کہ ماشاءاللہ سے 11 بیٹے اور بھائی اور خوبصورت اور رہنے والے فلسطین کے اور صحت مند بھی، اور اتنے جب خوبصورت جائیں گے تو کہیں دیکھ کے، کیونکہ لوگ ایک دم سے دیکھیں گے تعجب کریں گے، تعجب سے حسد کی کہیں نظر ہی نہ لگ جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نظر لگنا جو ہے وہ برحق ہے، نظر لگ سکتی ہے، نظر لگنا فرمایا برحق ہے۔ اور میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ نظر آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں داخل کر دیتی ہے، نظر اتنی سخت ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک نظر بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے، یعنی کبھی کبھی نظر اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ انسان پاگلوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو جب کبھی ایسے ہو نا کہ کسی کے ساتھ یہ معاملہ، تو فوری سمجھ جائے کہ اس کو ضرور کسی کی نظر لگی ہے۔ فرمایا نظر آدمی کو جو ہے وہ دیوانہ کر دیتی ہے، اور بعض اوقات کسی چیز پر، کسی بات پر ایسی نظر لگتی ہے کہ انسان پاگلوں کی طرح حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ یہ نبی کی زبان سے نکلے الفاظ ہیں کہ ایسی بھی نظریں لگ جاتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث فرمایا، اللہ کی قضاء اور قدر کے بعد، یعنی تقدیر اور اللہ کے فیصلے کے بعد جو ہے وہ میری امت کو، جو آقا علیہ السلام فرما رہے کہ میری امت کو جو سب سے زیادہ موت کا باعث بنے گی نا، وہ نظر کی وجہ سے بنے گی، یعنی نظر کی وجہ سے انسان موت تک بھی پہنچ جائے گا۔ تو اس لیے نظر بد جو ہے اس کی بچنے کی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں۔ اذکار کریں صبح شام کے، سورۃ ناس فلق پڑھیں، ٹھیک ہے، 3 بار صبح شام کے، تو اذکار کرتے رہیں تاکہ نظر بد سے اللہ کی پناہ مانگا کریں، تو نظر بد جو ہے وہ کبھی بھی نہیں ہوگی، اور اگر ہو جاتی ہے تو فوری سے اذکار کیا کریں زیادہ سے زیادہ۔ تو اب دیکھیں، اسباب اختیار کرنے کے باوجود بھی انہوں نے تدبیر بھی بتائی، ساتھ میں کیا کیا، اللہ پہ بھروسہ بھی۔ اب یہ نہ کیا کریں کہ ہمارے پاس کوئی اسباب ہیں، کوئی ہمارے پاس کام کر رہے ہیں، ہمارے پاس سارا کچھ ہے تو ہم اللہ کا بھروسہ چھوڑ دیں، نہیں، کبھی بھی اپنی طاقت پر، اپنی ذہانت پر، لوگوں پر بھروسہ نہیں کرنا، بلکہ جیسے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تدبیر تو بتا دی، ساتھ میں کیا کہہ دی ہے کہ تدبیر کے بعد توکل میرا اللہ پہ ہی ہے، اور اللہ پہ توکل ہے، اس لیے تمہیں میں کہتا ہوں جس چیز سے
کہ میں تمہیں کسی چیز سے بچا نہیں سکتا، میرا اختیار نہیں ہے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ، اور پھر کیا ہوا جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے ان کو حکم دیا تھا، تو وہ ان سے اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز سے نہ ہٹا سکے، مگر یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک خواہش تھی جو اس نے پوری کی، اور بے شک وہ یقیناً بڑا علم والا، اور اسی وجہ سے ہم نے اسے سکھایا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی جس چیز کا ڈر تھا وہی ہو گیا۔ وہ کہتے تھے کہ بنیامین کو کچھ ہو نہ جائے، تو جس چیز کا ڈر تھا وہی دوبارہ سے ہو گیا، ویسے ہی سارا کچھ ہو گیا۔ تو اس لیے بعض اوقات اپنی جو گمان ہے وہ ہمیشہ صحیح رکھنے چاہیے، سوچیں اپنی بالکل سیدھی رکھنی چاہیے، کیونکہ اکثر انسان جس چیز سے ڈر رہا ہوتا ہے نا تو وہ کہیں نہ کہیں ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کا بھروسہ رکھیں اور اللہ پہ توکل رکھیں اور اپنی سوچ کو سیدھا رکھیں۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم ساری دعائیں پڑھ لیتے ہیں، سارے اسباب اختیار کر لیتے ہیں، اس کے باوجود بھی پھنس جاتے ہیں۔ اکثر ہوتا ہے ایسے، ہم کہتے ہیں کہ میں نے تو دعائیں بھی پڑھی ہوئی تھی، پھر میرے اوپر یہ کیوں ہوا؟ اکثر آتے ہیں نا، وہ کہتے باجی یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ دعائیں بھی پڑھی ہیں پھر بھی نظر کیوں لگی ہے، جادو کا اثر کیوں ہوا؟ تو اس کے باوجود بھی اگر پھنس جاتے ہیں، یعنی ہم نے کیا ہے، یا کہتے ہیں کہ شادی تو استخارہ کر کے کی تھی لیکن پھر بھی یہ ایسا کیوں ہو گیا، تو اس میں اس کو بلیم نہ دیں کہ یہ میں نے اذکار کیے تو پھر بھی کیوں ہوا، یا استخارہ کر کے شادی کی تو ایسا کیوں ہوا، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ بعض اوقات انسان کو مشکلات دے کر کے، مشکلات سے گزار کے اللہ انسان کو اور مضبوط کرنا چاہتے ہوتے ہیں کہ یہ میرا انسان جو ہے وہ مضبوط ہو جائے، اور اللہ رب العزت بہت کچھ اس کو سکھانا چاہتے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں یعقوب علیہ السلام نے سب انتظامات بھی کیے، سارا کچھ بھی کیا، اللہ کے حوالے بھی کر دیا، لیکن ایک صدمہ ان کو دوبارہ سے دیکھنا پڑا، اور یہ صدمہ یہ وقتی تھا، اس میں ایک حکمت تھی کہ یہ بھی گزر ہی جانا ہے، اور اس کے بعد دیکھیں کتنی بڑی جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ان کو کتنے بڑے عہدوں پہ فائز کیا، کتنا اللہ رب العزت کی نوازشیں ہوئیں۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ یوسف، اور جب وہ یوسف کے اوپر داخل ہوئے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا بے شک میں تیرا بھائی ہوں، سو اس پر غم نہ کر جو وہ کرتے ہیں۔ جب وہ دو ہو کے داخل ہونے لگے نا سارے، تو اب ظاہری بات ہے 11 بھائی تھے، باقی 10 تو دو ہو گئے، اب رہ گئے اکیلے بنیامین دروازے پہ کھڑے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام فوری سے آ گئے اور آپ کہتے ہیں میں تیرا بھائی ہوں، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ پہلے بھائی بتا دیا کہ چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، اور پھر اس کو سارا سمجھا بھی دیا کہ واقعی میں تیرا بھائی ہوں، یوسف ہوں، غم نہ کر، اور ساتھ میں کہا کہ مایوس نہ ہونا، جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں ان پہ غم نہ کرنا، جو بھی تیرے بھائی کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے جب ملے دونوں بھائی تو کوئی نہ کوئی باتیں ہوئی ہوں گی، ان کو بتایا ہوگا کہ کیا کیا انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں اب غم نہ کر۔ اس لیے کبھی بھی حالات کیسے بھی خلاف توقع بھی ہو جائیں تو خیر کی امید رکھیں، کیونکہ ایک خیر وہ ہوتی ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسے ہونا چاہیے تھا، یہ خیر ہے، یہ صحیح ہے، لیکن ایک خیر وہ ہوتی ہے جو رحمان دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی آپ کے لیے خیر جو ہے وہ بہتر ہے۔ تو اب بھائی کو بتا دیا کہ میں تیرا بھائی ہوں، اس لیے پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے، تو بتایا۔ اور پھر کیا ہوا، پھر خود ہی اللہ رب العزت نے تدبیر بھی سکھا دی۔ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ، اور جب اس نے انہیں ان کے سامان کے لیے تیار کر دیا تو پینے کا برتن اپنے بھائی کے سامان میں رکھوایا، اس کے کجاوے میں رکھوایا، پھر ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ اے قافلے والو یقیناً تم چور ہو۔ انہوں نے کہا کہ جب کہ وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے تم کیا چیز گم پاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے بادشاہ کا پیمانہ گم ہو گیا ہے، اور اسے جو لائے گا اس کو 1 اونٹ غلہ دیں گے، اور میں اس پہ ضامن بھی ہوں، یعنی جو اعلان کرنے والا۔ قالو، تو سارے کہنے لگے تاللہ، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے، اللہ کی قسم ہم ایسے نہیں ہیں کہ ہم فساد کریں اس ملک میں، اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ قالو، انہوں نے کہا کہ بتاؤ پھر کیا جزا ہے اس شخص کی جس کے پاس سے وہ نکلے گا، یعنی جس کے پاس سے وہ نکلے گا پھر اس کی جزا بھی بتا دو۔ تو وہ کہنے لگے اور کہا اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں، کہنے لگے کہ جس کے پاس سے وہ نکلے گا تو پھر وہی اس کی جزا ہوگا، یعنی جس کے تھیلے سے بھی نکل آیا نا وہ اس کا بدلہ ہے، اور اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں جو ہے ظالم لوگوں کو۔ فَبَدَا بِأَوْعِيَتِهِمْ، پھر انہوں نے شروع کیا ان کے بھائیوں سے، یعنی اپنے بھائی کے تھیلے کو پہلے نہیں کھولا، پہلے ان بھائیوں کے تھیلوں سے شروع کیا اور پھر اسے اس کے بھائی کے تھیلے سے نکال دیا۔ اسی طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی۔ ممکن نہ تھا کہ بادشاہ کے قانون میں وہ اپنے بھائی کو رکھ لیتا، مگر یہ کہ اللہ چاہے ہم جسے چاہتے ہیں درجوں میں بلند کر دیتے،
اور ہر علم والے سے اوپر ایک ہے جو سب کچھ جاننے والا. کیونکہ تب مصر کا یہ قانون نہیں تھا کہ کسی کو ایسے رکھیں، لیکن کنعان والوں کا یہ قانون تھا کہ اگر چوری کرتے تو 1 سال وہ وہاں پہ اس کو رکھ لیا جاتا. اب کیا ہے، اللہ رب العزت نے تدبیر سمجھائی. یوسف علیہ السلام دیکھتے کہ میں اپنے بھائی کو کیسے رکھوں، کوئی طریقہ نہیں مل رہا، کچھ بھی نہیں مل رہا. تو پھر یہی تدبیر ذہن میں آئی کہ چلو ایسے کرتے ہیں کہ بھائی کو میں رکھتا ہوں. یہ تدبیر آ گئی اور اللہ رب العزت نے اس تدبیر کو آپ کو سمجھا دیا. اب جب چوری، اب کیونکہ بات تو پہلے کر لی تھی انہوں نے کہ جس سے نکلے گا وہ اس کا بدلہ ہوگا. تو قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اور کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے نا تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی کی ہے. دیکھیں اتنا حسد کرتے تھے، اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی وہ بات جو تھی وہ بھولے نہیں ہیں. بات وہاں پہ دہرا دی فوری سے. کہتے ہیں کہ اگر اس نے چوری کی ہے نا تو اس کے بھائی نے بھی چوری کی ہے. اور یوسف علیہ السلام دیکھیں، اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، یوسف نے اس کو اپنے دل میں چھپا لی. یعنی اتنا حوصلہ، اتنا صبر کہ سامنے خود بادشاہ ہیں اور سامنے کھڑے بھائی اتنا بڑا بلیم لگا رہے کہ جیسے اس نے چوری کی، اس کے بھائی نے بھی کبھی چوری کی تھی. تو یہ اتنا بڑا الزام جو ہے وہ اپنے دل میں چھپا گئے اور اس کو ظاہر نہیں کیا. اور اتنی بات کہی ہے، قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، کہتے ہیں کہ تم تو بڑے برے، یعنی برے مرتبے پر ہو. یعنی بس اتنا سا کہا کہ تم تو بہت برے ہو. یہ کیا کہا تم نے؟ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جب چھوٹے تھے نا تو وہ اپنی پھپھو کے پاس تھے، اور پھر پھپھو کو پیار بڑا تھا. جب یعقوب علیہ السلام ان کو لینے گئے نا تو پھپھو چاہتی تھی ان کو اور اپنے پاس روکے، لیکن وہ لینے چلے گئے. تو اس نے کیا کیا کہ اپنا وہ کوئی زرہ وغیرہ ایسا کوئی پٹا تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کی کمر سے باندھ دیا. اور باندھنے کے بعد اس نے کہا کہ وہ میرا گم ہو گیا ہے. گم ہونے کا شور ڈالا، دیکھا تو یوسف علیہ السلام کی کمر سے وہ بندھا ہوا ملا. تو کہتے ہیں اس نے چوری کی ہے، لہٰذا اس کو 1 سال میرے پاس ٹھہرنا پڑے گا. تو وہ بچپن کی وہ بات وہ ابھی تک بھولے نہیں تھے بھائی. انہوں نے کہہ دیا کہ اچھا اس نے چوری کی تو اس کے بھائی نے بھی کی ہے. اور دیکھیں اس چوری کی اور اس کے بھائی نے بھی کی. اور حضرت یوسف علیہ السلام اتنے صبر والے، اتنے حوصلے والے کہ اس بات کو اپنے دل میں چھپا گئے اور کہتے ہیں کہ تم بہت زیادہ برے مرتبے میں ہو. واللہ، اللہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، جو کچھ بھی تم بیان کر رہے ہو اللہ کی ذات جاننے والی ہے. قالو، انہوں نے کہا، اب پہلے یہ بات کر دی ہے، بتا دی، یوسف علیہ السلام کا دل بھی ایسے ہو گیا، لیکن ساتھ ہی کیا کہتے ہیں پھر بعد میں خیال آیا، یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے. خیال آ گیا، پہلے تو نہیں، پہلے تو منہ میں آئی بات فوری سے نکال دی. اس لیے بات کرتے ہوئے بھی تھوڑا سا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں. تو کیا کرتے ہیں، فوری سے کہتے اے عزیز مصر، ہمارا باپ بوڑھا ہے بہت، سو ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لے، اور بے شک ہم تجھے احسان کرنے والوں میں سے پاتے ہیں. اب جو ہے ان کی نیکیاں گنانا شروع کر دیں کہ تم تو بڑے احسان کرنے والے ہو، تم تو بہت اچھے ہو. کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام محسن کے ساتھ ساتھ صدیق بھی تھے، متقی بھی تھے اور صبر کرنے والے بھی تھے. تو اب خود ہی ان کو کہتے ہیں تم تو بہت محسن ہو، تم تو بہت احسان کرنے والے ہو. قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کی پناہ، نہیں نہیں نہیں، اللہ کی پناہ، ہم اس کے سوا کس کو پکڑیں جس کے پاس ہم نے سامان پایا، اپنا سامان پایا. یقیناً ہم اس وقت ظالم ہو جائیں گے. اور جب وہ اس سے نا امید ہو گئے تو مشورہ کرنے لگ گئے. اب سر جوڑ لیے کہ یہ عزیز مصر تو مانتا ہی نہیں ہے. اب سر جوڑ کے مشورہ کرنے لگ گئے. تو کہا ان کے بڑے نے، جو ان کا بڑا تھا نا، اس نے کہا، بھائی اس کے بڑے نے، کیا تم نے نہیں جانا کہ تمہارے باپ نے تم سے عہد لے چکا تھا اور اس سے پہلے تم یوسف کے بارے میں بھی کوتاہی کر چکے ہو. یعنی بڑا بھائی جس نے پیچھے ہم پڑھ کے آئے نا کہ جب اس نے کہا تھا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، نام لے کے کہ شاید ان کو رحم آ جائے، تو یہاں پہ بھی وہ وہی بات دہرا رہا ہے. وہ کہتا تمہیں یاد نہیں ہے، کیونکہ انسان گناہ جب کرے، چاہے اس کو جتنے بھی سال گزر جائیں، گناہ جو ہے وہ اس کے ضمیر پہ ہمیشہ بوجھ رہتا ہے جب تک وہ معاف نہ ہو جائے یا کرنے والا. بعض اوقات انسان خود اللہ کی نافرمانی کر کے تو بھول جاتا ہے، لیکن بندوں کے ساتھ زیادتیاں انسان نہیں بھول سکتا. وہ کبھی نہ کبھی اس کے ضمیر پہ بوجھ رہتا ہے، اور وہ بوجھ چاہے وہ سالوں رہے، سالوں بعد بھی اس کو یاد آتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا. اب دیکھیں یوسف علیہ السلام کے بھائی اتنے سالوں بعد بھی ان کے جو ضمیر پہ بوجھ تھا کہ بھائی کو ہم نے کنویں میں پھینکا، بھائی کے ساتھ ایسے کیا، تو فوری وہ یاد آ گیا کہ تم نے تو یوسف کے ساتھ بھی ایسی کوتاہی کی تھی، ایسے کیا تھا تم لوگوں نے.
اب میں اس زمین سے ہرگز نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ میرا باپ مجھے اجازت دے، یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ کر دے۔ اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے فیصلہ کرنے والے، تو میں نہیں جانے والا۔ بڑا بھائی بیٹھ گیا، یہودا تھا یہ کہتے، وہ بیٹھ گیا، وہ کہتا میں نہیں جانے والا، میں تو ادھر ہی بیٹھوں گا۔ بنیامین آزاد ہوں گے یا تو اس کو ساتھ لے کے جاؤں گا، یا جب تک اللہ کا میرے لیے کوئی حکم نہیں آ گیا۔ ارجعوا الی ابیکم، جاؤ اپنے باپ کی طرف اور پس کہو اے ہمارے ابا جان، بے شک تیرے بیٹے نے چوری کر لی ہے، اور ہم نے شہادت نہیں دی مگر اس کے مطابق جو ہم نے جانا، یعنی ہم نے دیکھا تو نہیں ہے اس کو چوری کرتے، لیکن مگر جو ہم نے جانا، اور ہم غیب کی حفاظت کرنے والے نہ تھے۔ اور اس بستی سے بھی پوچھ لے جس میں ہم تھے، اور اس قافلے سے بھی جس میں ہم آئے ہیں، بے شک یقیناً ہم سچے ہیں۔ پہلا جھوٹ بولا، اب سچائی کے لیے کیا کیا ہیلے بہانے، کہ بستی والوں سے بھی پوچھو، اس قافلے والوں سے بھی پوچھو، یقیناً ہم سچے ہیں ابا جان، ہم نے تیرے بیٹے نے جو ہے وہ چوری کی ہے، چوری اس نے کر لی ہے۔ تو قالا بل سولت لکم انفسکم امرا، یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بلکہ تمہارے لیے تمہارے دلوں نے ایک کام مزین کر دیا، فصبر جمیل، یہاں بھی وہی بات کہ صبر کرتے ہیں، میں صبر ہی اچھا ہے۔ عسى الله ان يأتيني بهم جميعا، اور امید ہے کہ اللہ ہم سب کو میرے پاس لے آئے۔ اب دیکھیں امید کتنی صبر کے ساتھ کہتے ہیں کہ شاید کہ اللہ سب کو لے آئے، یعنی یوسف علیہ السلام چاہے وہ انہوں نے بھیڑیے کا لا کے دکھائی دیا، خون کے بھیڑیا جو ہے وہ کھا گیا ہے، کر گیا ہے، لیکن یعقوب علیہ السلام کو امید ہے، وہ کہتے ہیں شاید اللہ اب سب کو لے آئے میرے پاس، یعنی اب جو بھی ہو رہا ہے شاید رحمان جو ہے وہ سب کو میرے پاس لے آئے، اور وہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، اور وہ ان سے واپس پھرا۔ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُف، اور انہوں نے کہا ہائے میرا غم یوسف پر، یعنی بچوں کے سامنے، بیٹوں کے سامنے رنج کا اظہار نہیں کیا، الگ ہو گئے، ایک سائیڈ بھی چلے گئے ان سے، اور کہنے لگے ہائے میرا غم یوسف، دوبارہ سے وہ غم تازہ ہو گیا، جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کیا وہ غم دوبارہ سے تازہ ہو گیا، اور اس سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، اتنا روئے کہ آنکھیں سفید کر لی، آنکھوں کی بنائی چلی گئی۔ وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا، یعقوب علیہ السلام غم سے بھرے ہوئے تھے۔ قالو، کہنے لگے جب انہوں نے دیکھا نا کہ اتنے سال، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ہم یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ جب سامنے نہیں ہوں گے تو محبت ہمارے حصے میں آئے گی، اب دیکھا اتنے سالوں بعد بھی ابو جو ہے وہ یہی بات کہتے ہیں کہ ہائے یا اسف علی یوسف، ہائے یوسف کا غم، تو کہنے لگے ساتھ ہی کہ اللہ کی قسم تو ہمیشہ یوسف کو یاد کرتا رہے گا یہاں تک کہ گل کر مرنے کے قریب ہو جائے یا ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا انما اشکو بسی وحزنی اللہ، کتنی بڑی بات کہ میں تمہیں تو کچھ نہیں کہہ رہا، تم لوگوں سے تو کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، بلکہ میری ساری بے قراریاں، سارے غم اللہ کی طرف ہے۔ وَعَلَمُوا مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ سے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جاننے والے، یعنی میری بے قراریاں، میرے غم، ہمیشہ جب بھی کوئی بے قراری ہو، جب بھی کوئی ایسے حالات ہوں تو یہی ہماری زبان پہ بھی ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ادھر ادھر باتیں کریں، ادھر ادھر کہیں، بلکہ یہی کلمات ہونے چاہیے کہ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، کہ ہمارے غم، ہماری بے قراریاں، ہمارے سارا کچھ جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اور کہتے حضرت عمر فاروق کی آیت پڑھا کرتے تھے، ان کی ہچکی بن جاتی تھی، یعنی ہچکی بن جاتی تھی کہ بار بار اسی کو کہتے کہ جب بھی کوئی بے قرار ہو، جب بھی کوئی پریشانی ہو تو وہ یہی کہ ہمیں بھی یہی کہنا چاہیے، یا بنیا میرے بیٹوں۔ اب دیکھیں بے قراریاں اور غم اللہ کی طرف کرنے کے بعد بیٹوں سے کہہ رہے ہیں اے میرے بیٹو جاؤ یوسف کو ڈھونڈو، ابھی بھی امید باقی ہے، جاؤ ڈھونڈو یوسف کو، اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ، اور میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں۔ بے شک حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر وہی لوگ جو کافر ہوں، تو کافر ہی نا امید ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت سے میں نا امید نہیں ہوں۔ تو اس لیے جاؤ جا کے اتنے سالوں کے بعد اتنا غم بھی آیا، آنکھیں بھی سفید، اتنا روئے، سارا کچھ، لیکن ساتھ ہی کہتے ہیں جاؤ اب جا کے یوسف علیہ السلام کو بھی ڈھونڈو اور اس کے بھائی کو بھی دیکھو، امید ایک ہے اور میں اپنے اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں۔ تو دیکھیں جہاں پہ بالکل بھی، حالانکہ انہوں نے تو کہا تھا نا کہ بھیڑیا کھا گیا، تو جو چلا جائے اس کی آنے کی امید کبھی نہیں ہوتی، لیکن یوسف علیہ السلام پھر بھی امید باندھے ہوئے ہیں کہ اللہ کی ذات جو ہے مجھے اس سے امید ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے
کہ امید ہمیشہ رکھنی چاہیے، کیونکہ مایوسی جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے، مایوسی کبیرہ گناہ۔ ابو زرین کہتے ہیں کہ اللہ ہماری مایوسی پر ہنستے ہیں، حالانکہ بلائی بڑی قریب ہوتی ہے۔ یعنی جب بالکل انسان مایوس ہوتا ہے نا تو اللہ ہنس رہے ہوتے ہیں کہ اب تو کامیابی 4 قدم پہ رہ گئی ہے، اب تو صرف 4 قدم ہیں اور آؤ گے اور پالو گے سارا کچھ، لیکن اب تو یہاں پہ تھکا ہارا بیٹھ گیا۔ تو اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے، تھکے ہارے نہیں بیٹھنا، جب بھی کوئی ایسے حالات آ جائے مایوس نہیں ہونا، بلکہ جو 4 قدم پہ کامیابی اس کو لینی ہے۔ فلما دخلوا علیہ، اور جب وہ اس کے پاس آئے تو انہوں نے کہا اے عزیز مصر مسنا و اہلنا الضر، اے عزیز مصر، جب واپس آئے نا بابا نے کہا جاؤ جاؤ جا کے ڈھونڈو۔ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز، پھر جب وہ اس کے پاس داخل ہوئے تو انہوں نے کہا اے عزیز مصر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچی ہے اور ہم حقیر سے پونجی لے کے آئے، سو ہمارے لیے ماں پورا دے دے، وتصدق، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے وتصدق علینا، ہم پر صدقہ بھی کر دے، ان اللہ یجزی المتصدقین، اور اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ اب یہ جب تیسری دفعہ آئے تو آ کر کے عزیز مصر بادشاہ کے دل میں نرمی پیدا کرنے کے لیے وہ انداز اپنا رہے ہیں ہمدردی کا کہ آپ ہمیں دے دیں اس کے بدلے میں اور تھوڑا سا ہم پہ صدقہ بھی کر دیں، یعنی اتنا یہاں تک حال ہو گیا کہ صدقہ بھی کر دیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ حال دیکھا، اپنے خاندان والوں کی غربت، پریشانی، اپنے باپ کا درد و غم کا حال جان کر یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا، آنکھیں نم ہوں گی۔ اب قصے کو مزید طول دینے کی تاب نہیں لاتے تھے، تو اس لیے ساتھ ہی کہتے ہیں قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف، اچھا یہ تو بتاؤ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا ہے، اور اس کے بھائی کے ساتھ بھی جب تم نادان تھے۔ پوچھا اب بتاؤ، یعنی غلطی یعنی کر رہے ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ اب یوسف کے ساتھ تم لوگوں نے کیا کیا۔ قالوا، کہا انہوں نے اینک لانت یوسف، کیا تو واقعی تو یوسف ہی تو نہیں ہے۔ قال، کہا میں یوسف اور یہ میرا بھائی، قد من اللہ علینا، تحقیق اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، بے شک حقیقت یہ ہے کہ جو ڈرے اور صبر کرے تو بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العزت نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کتنی محبت سے، پیار سے، یعنی غلطی اور اصلاح کے لیے بھی انہوں نے ایک طریقہ اپنایا، طریقہ کہ اپنے مخاطب کو شرمندگی سے بچا لیا، اخلاق کا دامن نہیں چھوڑا، ان کو بے عزت نہیں کیا کہ انہوں نے تو یعنی آپ کو کنویں میں ڈالا تھا، لیکن پھر بھی اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی اخلاق کا دامن نہیں چھوڑا، اور ساتھ میں ان سے ایسے انداز سے بات کی کہ ان کو شرمندگی بھی نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت نے یہ کامیابیاں کیوں دی؟ کیونکہ ان کے اندر تقوی اور صبر تھا۔ تو یوسف علیہ السلام کے اندر 3 کوالٹی، 3 جو نمایاں خوبیاں تھیں وہ یہ تھیں کہ ایک تقوی تھا، یعنی اللہ کا ڈر، جس نے انہیں ہر جگہ پر قدم اٹھانے سے، ہر غلط قدم اٹھانے سے روکا۔ نمبر 2 صبر، مشکل سے مشکل حالات میں بھی شکوہ شکایت نہیں کی، اللہ کی اطاعت قائم رہے، اللہ کی اطاعت پر۔ نمبر 3 احسان، نیکی کے درجے پر قائم رہے یوسف علیہ السلام۔ قالوا تاللہ، اب انہوں نے قسمیں کھانی شروع کر دی، کہتے اللہ کی قسم یقیناً اللہ نے تجھے ہم پر فوقیت دی اور بے شک ہم واقعی خطا کار ہیں۔ یعنی انسان اپنی غلطی بھی کب مانتا ہے؟ جب آگے سے احسان کا کوئی رویہ اختیار کرے۔ تو آگے سے احسان کا رویہ دیکھا بھائی کا، اس نے کیسے بات کی ان سے، تو ساتھ ہی کہتے ہیں کہ اللہ نے واقعی تجھے فوقیت دی اور ہم واقعی خطا کار تھے۔ لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں، کوئی پکڑ نہیں، اور اللہ تمہیں بخشے، اور رحم کرنے والوں سے اللہ سب سے رحم کرنے والا ہے۔ تو آج کوئی سوال جواب نہیں، آج کچھ نہیں۔ اذهبوا بقمیصی، بتا دیا ہے کہ بابا کی آنکھیں چلی گئی، وہ رو رو کے آپ کے غم میں ان کو سارا حال بتا دیا کہ رو رو کے آپ کے غم میں ان کی آنکھیں چلی گئی ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں؟ میری قمیض لے جاؤ اور میرے بابا کے چہرے پر ڈال دو تو وہ نظر آنے لگ جائے گا، اور اپنے گھر والوں کو اور سب کو میرے پاس لے آؤ۔ اور جب قافلہ جدا ہوا، ان کے باپ نے کہا بے شک میں تو یوسف کی خوشبو پاتا ہوں۔ اب دیکھیں کہاں وہ قریب کے کنویں میں گرے، لیکن رحمان کو منظور نہیں تھا، قریب کے کنویں میں گرے تو خوشبو نہیں پائی ان کی، ان کو نہیں پتا چلا کہ میرے بیٹے کو ایک کنویں میں گرا کے آ گئے ہیں۔ رونا شروع کر دیا، اور اتنے سال رلایا، اتنے سال ان کے غم میں روئے۔ لیکن اب مصر سے قافلہ چلا، اور کہاں کنعان اور کہاں مصر، وہاں پہ پہنچے کنعان
مصر سے ابھی چلا یہ قافلہ اور خوشبو پہلے پانے لگ گئے اور کہتے اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ سمجھو۔ کالو کہنے لگے تاللہ اللہ کی قسم بے شک یقیناً تو بہت پرانی باتیں جو ہیں وہ بھول گیا ہے، یہ باتیں کرنے لگا۔ فلما پھر جب جیسے ہی خوشخبری دینے والا آیا اس نے کہا اس کے چہرے پر ڈالا تو وہ دیکھنے لگے۔ کالا کہا یعقوب علیہ السلام نے الم اقل لکم میں نے نہیں کہا تھا تم کو کہ بے شک میں اللہ کی طرف سے جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے۔ انہوں نے کہا ہمارے باپ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی بخشش مانگ، یقیناً ہم خطا کار ہیں۔ اس نے کہا میں عنقریب تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش کی دعا کروں گا، بے شک وہ وہی بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ تو جب ایسا کچھ یعنی ہم بخشش کی دعا کسی سے کروا سکتے ہیں، لیکن یعنی زندہ کے لیے بھی مردہ کے لیے بھی بخشش کی دعا ہم کر سکتے ہیں، تو دوسروں سے دعا کا ہم کہہ سکتے ہیں، جیسے انہوں نے اپنے بابا یعقوب علیہ السلام سے کہا۔ فلما دخلوا علی یوسف اور جب وہ یوسف پر داخل ہوئے تو اس نے اپنے ماں باپ کو جگہ دی اور کہا کہ مصر میں داخل ہو جا امن کے ساتھ، اور اگر اللہ نے چاہا تو امن کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ۔ ورفع ابویہ اور پھر اس نے اپنے ماں باپ کو تخت پر اونچا بٹھایا اور وہ اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے اور اس نے کہا اے میرے ابا جان یہ میرے خواب کی تعبیر ہے۔ یعنی تعبیر کب پوری ہوئی؟ 40 سال بعد ایک خواب دیکھا بچپن میں، تعبیر کتنی دیر بعد وہ تعبیر پوری ہوئی اور اس کے دوران کیا کیا کچھ برداشت کرنا پڑا، کتنا کچھ، کیونکہ بعض اوقات مقام اللہ رب العزت نے دینا ہوتا ہے آپ کو تو اللہ کی ذات آپ کو آزماتے ہیں، بہت آزماتے ہیں، کیونکہ وہ آپ سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں۔ تو اب اللہ رب العزت نے اتنی آزمائشوں کے بعد، اتنے صبروں کے بعد رحمان نے جو تھا وہ ان کی تعبیر پوری کروائی۔ تو کہتے ہیں یہ میری تعبیر ہے، بے شک میرے رب نے اسے سچا کر دیا اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا جب مجھے قید خانے سے نکالا اور تمہیں صحرا سے لے آیا، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے درمیان اور میرے بھائیوں کے درمیان جھگڑا ڈال دیا۔ تو شیطان ہی ہے جو کچھ بھی کرتا ہے، بے شک میرا رب جو چاہے اس کی باریک تدبیر کرنے والا، اور بے شک وہی سب کچھ جاننے والا ہے، سب کچھ جو ہے وہ کمال حکمت والا۔ ربی اے رب میرے رب، بے شک تو نے مجھے حکومت سے حصہ دیا اور باتوں کی اصل حقیقت میں سے کچھ سکھایا، آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والے دنیا اور آخرت میں تو ہی ہے میرا یار و مددگار، مجھے مسلم ہونے کی حالت میں فوت کر۔ یعنی سب کچھ مل جانے کے بعد اب کیا دعا کرتے ہیں؟ توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین۔ یعنی اللہ رب العزت نے بادشاہت دے دی، گھر والے بھی ملا دیے، ساری نعمتیں دے دی، سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی کیا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے ایک چیز کی کمی کہ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ تو میرا دوست بن جا دنیا اور آخرت میں، اور مجھے مسلمانوں کے ساتھ فوت کرنا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملانا۔ تو اس کو انڈر لائن کر لیں، ہمیشہ یہی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں مسلمانوں کے ساتھ فوت کرنا اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ملانا۔ ذالک من انباء الغیب، اور یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں جو ہم تیری طرف وحی کرتے اور تو ان کے پاس نہ تھا جب انہوں نے اپنے کام کا پختہ ارادہ کیا اور وہ خفیہ تدبیریں کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ جب تو ان کے پاس نہیں تھا، جب وہ کر رہے تھے سارا کچھ، یہ سارا کچھ اللہ رب العزت غیب کی خبریں کر رہی ہیں۔ وما اکثر الناس، اور اکثر لوگ خواہ تو ہرس کرے ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی وہ جب حضرت یوسف، کیونکہ مشرکین مکہ جو تھے انہوں نے یہ کہا تھا نا، مشرکین مکہ نے کہ ہمیں یوسف علیہ السلام کا قصہ بتاؤ، تو پورا قصہ آ گیا تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ پورا قصہ آنے کے بعد فرمایا کہ آپ اب کیا کرو، اب ان کو قصہ سنا بھی دو، پھر بھی یہ مومن نہیں ہوں گے، اور حالانکہ تو ان سے اس پر کوئی مزدوری نہیں مانگتا، یہ تو جہانوں کے لیے ایک نصیحت کے سوا کچھ بھی نہیں، اور آسمانوں اور زمینوں میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے گزرتے ہیں اور ان سے بے دیان ہوتے ہیں، یعنی بہت سی نشانیوں کے پاس سے گزرتے اور ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اور مگر اس حال میں کہ وہ شریک بنانے والے ہیں، اور تو کیا وہ بے خوف ہو گئے کہ ان پر اللہ کے عذاب میں سے کوئی چیز جو ہے وہ ڈھانک لے، آفت آ پڑے یا ان پر قیامت اچانک آ جائے اور وہ جو ہے سوچتے بھی نہ ہوں گے۔ قل کہہ دیجئے ھذہ سبیلی، یہی میرا راستہ ہے۔ اللہ فرماتے بتا دو کہ یہی میرا راستہ ہے اور میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں پوری بصیرت پر، میں اور وہ بھی جنہوں نے میری پیروی کی ہے اور اللہ
پاک ہے اور میں شریک بنانے والوں سے نہیں ہوں، تو میں پاک ہوں، شریک بنانے والوں سے نہیں۔ اب دیکھیں یہ راستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی شرک کرتا ہے اس کے ساتھ میں نہیں ہوں۔ تو اب کہتے ہیں کہ ہمیں نبی کی سفارش ملے گی، تو کیسے ملے گی؟ اگر شرک ہوا تو شرک کرنے والے کے ساتھ فرمایا میں نہیں ہوں، تو شریک بنانے والوں کے ساتھ نبی نہیں ہے، تو کل قیامت کے دن اگر شرک عملوں کے اندر ہوگا تو کیسے پھر سفارش ہوگی؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي، اور ہم نے تجھ سے پہلے نہیں بھیجے مگر کچھ مرد جن کی طرف ہم ان بستی والوں میں سے وحی کیا کرتے تھے، تو کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو اس سے پہلے تھے، اور یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے جو متقی ہے، جو کچھ تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ تو آخرت کا گھر متقین لوگوں کے لیے، حتیٰ یہاں تک کہ جب رسول بالکل نا امید ہو گیا اور انہوں نے گمان کیا کہ بے شک ان سے یقیناً جھوٹ کہا گیا ہے، تو ان کے پاس ہماری مدد آ گئی، پھر جسے ہم چاہتے تھے وہ بچا لیا گیا، اور ہمارا عذاب مجرم لوگوں سے ہٹایا نہیں جاتا۔ یقیناً ان کے بیان میں عقل والوں کے لیے ہمیشہ سے ایک عبرت ہے، یہ ہرگز ایسی بات نہیں جو گڑھ لی جائے، اور لیکن اس کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے، اور ہر چیز کی تفصیل ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو وہ ایمان رکھتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ہدایت بھی اور رحمت بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الرعد، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم را، یہ حروف مقطعات ہیں اور یہ کامل کتاب کی آیات ہیں، جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی جانب سے نازل کیا گیا اور وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ ایمان نہیں لاتے، اکثر لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ الذی رفع السماوات، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستون کے، جنہیں تم دیکھتے ہو، پھر وہ عرش پر بلند ہو گیا، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، ہر ایک ایک وقت کے لیے چل رہے ہیں، اور وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، کھول کھول کر آیات بیان کرتا تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ اس نے ہر چیز کھول کھول کے بیان کر دی ہے، اور رحمان سارا کچھ بتا رہے کہ تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور ندیاں بنائیں، اور اس میں تمام پھلوں میں سے ایک ایک جوڑا دو دو قسم کا بنایا، یعنی ہر پھل جو ہے اس کے جوڑے بنائے، اور فرمایا وہ رات کو دن پر اوڑھ دیتا ہے، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں جو غور و فکر کرنے والے۔ اور زمین میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے مختلف ٹکڑے، اور انگوروں کے باغ اور کھیتی اور کھجور کے درخت، کئی تنے والے اور کئی ایک تنے والے، جنہیں ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، ہم ان میں سے بعض کو پھل میں بعض پر فوقیت دیتے ہیں، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں جو سمجھتے ہیں۔ پانی ایک ہی لگتا ہے سب کو، لیکن باغ کے اندر جا کے دیکھیں، آپ دیکھیں کہ ہر پھل کا، چاہے وہ سیب ہے، چاہے وہ مالٹا ہے، چاہے وہ آم ہے، چاہے وہ انگور ہے، آپ انگوروں کا ایک گچھا لینا تو اس میں بھی دیکھیں گے کہ انگوروں کے اندر بھی کوئی میٹھا ہوگا اور کوئی کھٹا ہوگا، پانی سب کو ایک ہی لگتا ہے۔ تو مثالوں سے اللہ سمجھا رہے، اللہ رب العزت بتا رہے کہ یہ سارا کچھ میں نے انسان تیرے لیے کیا۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، اگر تو تعجب کرے تو ان کا یہ کہنا بہت عجیب ہے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم یقیناً ایک نئی پیدائش میں ہوں گے؟ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، اور یہی ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی آگ والے، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں۔ اور وہ جلدی کرتے ہیں بالسیئہ، بلائی سے پہلے برائی کی جو ہے وہ جلدی طلب کرتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے کئی عبرتناک سزائیں گزر چکی ہیں، اور بے شک تیرا رب یقیناً لوگوں کے لیے ان کے ظلم کے باوجود بڑی بخشش والا ہے، اور بے شک تیرا رب یقیناً بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو یہاں پہ امید اور خوف کو اعتدال کا بتایا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف بھی کرتا ہے، ان کی جو ہے وہ پردہ پوشی بھی کرتا ہے، حالانکہ انہوں نے ظلم کیے ہوتے ہیں، دن رات میں بڑا کچھ کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ کہہ دیا کہ وہ عذاب دینے والا بھی ہے، اس کا عذاب بھی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ، جہاں وہ بخشنے والا ہے ان کے ظلموں پر، وہاں پہ یہ بھی نہ بھولو کہ وہ عذاب دینے والا ہے۔ اس لیے جہاں پہ امید رکھتے ہیں وہاں پہ یہ بھی آیت، اس آیت کو انڈر لائن کر لیں اور اس آیت کو یاد کرنے کے، جب بھی کوئی آپ کو ایسا گناہ جس پہ آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں معافی مل ہی جانی ہے،
کوئی بات نہیں، کرتے جاؤ، کسی پہ ظلم کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، کسی کو ہم کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، کرتے جاؤ، اللہ رب العزت معاف کر ہی دیں گے، لیکن ساتھ میں سوچ لو وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ کہ اس کا عذاب بھی بہت سخت ہے، تو عذاب بہت سخت ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس گئے اور وہ موت کی نزا کی حالت میں تھا، تو آپ نے فرمایا کہ تم خود کو کیسا پا رہے ہو، یعنی کیسا محسوس کر رہے ہو؟ وہ بولا کہ میں اللہ سے مغفرت کی امید رکھتا ہوں لیکن اپنے گناہوں سے ڈرتا بھی ہوں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے دل میں ایسے موقع پر خوف اور امید دونوں اکٹھے ہو جائیں تو اللہ اس کو وہ چیز دیتے ہیں جس کی اس کو امید ہوتی ہے، اور اس سے بچا لیتے جس سے اس کو ڈر ہوتا ہے۔ تو اس لیے امید ہمیشہ رکھا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں معاف کریں گے، مغفرت کی امید رکھیں، اور ساتھ میں ڈرتے بھی رہا کریں۔ یہ نہیں کہ امید پہ ہی رہنا، ڈرنا ہے ہی نہیں، ڈرتے بھی ساتھ میں رہنا ہے، ڈر بھی اپنے اوپر جو ہے وہ لے کے آنا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گی، تو صرف ایک ڈرانے والا ہے اور ہر قوم کے لیے ایک راستہ بتانے والا۔ اللہ یعلم اللہ جانتے ہیں کیا جو ہر مادہ اٹھائے ہوئے اور جو کچھ رحم کم کرتا ہے یا زیادہ کرتا ہے، یعنی جو بھی کچھ ہے اللہ کی ذات جانتے ہیں، ہر مادہ کوئی بھی جو ہے کسی بھی چیز کا، یعنی یہ نہیں صرف انسان، باقی جتنے بھی جاندار ہیں، جتنی بھی یہاں پہ مخلوقات اللہ کی ہیں، تو ہر مادہ جو ہے جو بھی وہ اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے، اس کے رحم میں جو بھی ہوتا ہے، اور دیکھیں کبھی وہ کم ہوتا ہے کبھی زیادہ، یعنی کبھی کبھی جو ہے وہ تھوڑے مہینے گزرتے اور پھر وہ کم ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، اور کبھی پورے 9 مہینے گزرنے کے بعد اللہ رب العزت وہ بچہ دے دیتے ہیں، تو کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے، اور ہر چیز اس کے ہاں ایک اندازے سے ہے۔ تو اللہ رب العزت ہر چیز کو جاننے والے، اس کے پاس ہر چیز کا علم ہے، جو کچھ بھی وہ کہتے ہیں اس نے اندازہ لگایا ہوا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ وہ غیب اور حاضر کو جاننے والا، بہت بڑا ہے، نہایت بلند ہے، تو بہت بڑا اور نہایت بلند اللہ رب العزت کی ذات۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے فرمایا اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، اور یہ 5 ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہے کہ اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ نمبر 1، کل کیا ہونے والا ہے؟ تو کل کا کسی کو پتہ ہے کیا ہونے والا ہے؟ ہم میں سے کوئی کہے، چاہے جتنا مرضی کوئی سائنسدان جتنی مرضی ترقی کر لے، جو مرضی کر لے، لیکن یہ نہیں بتا سکتا کہ کل کیا ہوگا، ہمارے ساتھ کیسا دن گزرے گا، کیا ہونا ہے۔ تو فرمایا کل کیا ہونا ہے سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ ماؤں کے رحموں میں کیا ہے سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، چاہے جتنی مرضی ٹیکنالوجی نے ترقی کر لی، اور بعض اوقات وہ بھی فیل ہو ہی جاتی ہے جب کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ تو اللہ رب العزت چلو یہ تو وہ بتا دیں گے لڑکا ہے یا لڑکی ہے، لیکن کیسا ہے، خوبصورت ہے، بدصورت ہے، نیک ہے، بدبخت ہے، کیسا ہے، وہ نہیں بتا سکتا، کیونکہ جب بچہ اپنی ماں کے رحم میں ہوتا ہے تبھی 4 ماہ پہ اس کو لکھ دیا جاتا ہے اس کی روزی، اس کی موت، وہ بدبخت ہوگا جو ہے نیک بخت ہوگا، مرد ہوگا یا عورت ہوگی، یہ سارا کچھ ماں کے پیٹ میں ہی اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ کوئی نہیں جانتا، اور بارش کب ہوگی سوائے اللہ کی کوئی نہیں جانتا، اور وہ کہاں ہوگی، کہاں مرے گا انسان، یعنی اس کی موت کدھر آنی ہے، انسان کہاں اس کی جان نکلنی ہے، کیونکہ جہاں اس کی جان نکلنی ہوتی ہے نا وہ ایٹومیٹکلی کوئی نہ کوئی بہانہ لگ کے وہاں پہنچ ہی جاتا ہے، تو وہاں پہ اللہ پہنچا دیتے ہیں، تو کوئی نہیں جانتا۔ اور قیامت کب آئے گی یہ بھی کوئی نہیں جاننے والا۔ تو یہ 5 غیب کی کنجیاں ہیں جس کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ سواء منکم من اسر القول برابر ہے کہ تم میں سے جو بات چھپا کر کرے، جو اسے بلند آواز سے کرے، اور وہ جو رات کو بالکل چھپا ہوا اور دن کو ظاہر کرنے والا، یعنی کوئی چھپا کے لوگوں کو بھی نہ دکھائے، اچھا کسی کو پتہ نہ چلے، کوئی دیکھ نہ لے، بڑا چھپا کے رات کی تاریکیوں میں بھی چھپا کے کرے، تو اللہ رب العزت سب جاننے والا ہے، سارا کچھ اس کو پتہ ہے، اور اسی کے لیے اس کے آگے اور اس کے پیچھے جو ہے فرمایا آنے والے کئی پہرے دار ہیں۔ تو اللہ کا نظام ہے، اس نے کئی پہرے دار بدلے، اور جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بے شک اللہ نہیں بدلتا جو کسی قوم میں ہو، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ بات دوسری دفعہ آ گئی ہے، پچھلے پاروں میں بھی ہم پڑھ کے آئے کہ اللہ کسی قوم پر کی نعمت تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلے۔
تو یہاں پہ پھر آ گیا کہ اللہ نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے نفسوں کو خود نہ بدلے، اپنے دلوں کو خود نہ بدلے، تو اس لیے اگر بدلنا ہے تو خود کو بدلو، تو بدلیں گے انشاءاللہ۔ رمضان کے اندر جو ہم نے سوچا ہے، جو ٹارگٹ رکھا ہے کہ رمضان ہمیں تبدیل کرنے کے لیے آیا، تو انشاءاللہ ہم نے خود کو بدلنا ہے، کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرمایا میں نہیں بدلتا، کیونکہ اللہ رب العزت جو ہے وہ سارے انتظام اسی کے ہیں، سارا کچھ اسی کے ہیں، تو اس لیے وہ نہیں بدلتا، حالات نہیں بدلیں گے لیکن جب تک ہم خود نہیں بدلیں گے۔ اور فرمایا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اور جب ارادہ اللہ کرتا ہے کسی قوم کے ساتھ برائی کا تو اسے ہٹانے کی کوئی صورت نہیں، اور اس کے علاوہ اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تکلیف بھی آ جائے، انسان جب تک خود نہ بدلے حالات نہیں بدلیں گے، اور اگر کچھ وہ دیکھتا ہے کہ بدلتا ہی نہیں ہے تو پھر اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ ارادہ کر لے، اگر اللہ چاہے تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کے سامنے کوئی بھی نہیں کچھ کہہ سکتا۔ وہ الذی، وہی ذات ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے ڈرانے اور امید دلانے کے لیے، اور باری بادل جو ہیں وہ پیدا کرتا ہے، اور بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، بادلوں کی گرج جو ہے وہ اس کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتی ہے، اور فرمایا کہ وہ فرشتے بھی اس کے ڈر سے، اس کے خوف سے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور وہ کڑکنے والی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر انہیں ڈال دیتا ہے جس پر چاہتا ہے، جبکہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، اور وہ بہت سخت قوت والا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بادلوں کا ایک فرشتہ ہے، ٹھیک ہے، رات، جس کے نام پہ یہ سورت بھی سورت رات ہے، ٹھیک، وہ فرمایا اس کے ہاتھ میں آگ کی ایک تلوار یا کوڑا ہوتا ہے، اور وہ جو ہے وہ ہانکتا ہے بادلوں کو۔ ہم دیکھتے ہیں نا بعض اوقات بادل بڑے نرم نرم آ رہے ہوتے ہیں، ایسے آ رہے ہیں، بارش برسا کے چلے جاتے ہیں، کوئی ان کی آواز نہیں، کوئی کچھ نہیں، تو وہ جب بادلوں کو ڈانٹتا ہے نا کہ اس طرف نہیں اس طرف جانا ہے، لے کے جاتا ہے، تو پھر وہ جب کوڑا برساتا ہے تو تب وہ آواز آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا اللہ کے نبی یہ آواز کیسی، فرمایا جب وہ اس کو کوڑا برساتا ہے، اور وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تو فرشتے بھی پھر اس کے خوف سے جو ہیں، جو باقی فرشتے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی ہیبت آ جاتی۔ تو ہم سوچیں ہمارے اوپر کبھی ہیبت آئی ہے ایسی؟ بجلی گرجے تو ہیبت آتی ہے، ہیبت تو آتی ہے، ڈر کے کمروں میں ضرور بھاگ جاتے ہیں، لیکن کبھی زبان سے بھی تسبیح کے کلمات نکلیں ماشاءاللہ، اگر تو نکلے ہیں تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کو یہ نہیں آتا نا تو پھر وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہی پڑھ لیں، ٹھیک ہے، تو وہ تسبیح کے کلمات کہے، کیونکہ اللہ رب العزت کے فرشتے بھی وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، اس کی ہیبت کے ڈر سے فرشتے بھی تسبیح کے کلمات اس وقت کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں فرشتے وہ جن کی کوئی غلطی بھی نہیں، وہ غلطی سے پاک ہیں، ہر وقت اللہ کے سامنے جھکے رہتے ہیں، وہ اللہ کے ڈر سے تسبیح کر رہے ہیں، تو ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو گناہ بھی کرتے ہیں، غلطیاں بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم ایسے ہی پھر رہے ہیں، کوئی ہمیں فکر نہیں، کوئی کچھ نہیں، تو نہیں، اللہ کی تسبیح کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس پہ اللہ چاہتا ہے بجلی بھیج بھی دیتا ہے، یعنی ڈال بھی دیتا ہے کسی پہ، اور یہ کب ڈالتا ہے؟ جب کوئی اللہ کے لیے جھگڑ رہا ہوتا ہے۔ اور یہ اس کے متعلق حدیث ملتی ہے کہ یہ اتری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ مشرکین کے سردار کے پاس اور اس کو جا کے نا تبلیغ کرو۔ وہ گیا اور جا کے اس کو کہتا ہے، تو وہ آگے سے سردار پتہ کیا کہتا ہے، یعنی سرداری، ہٹ درمی، تکبر کی انتہا، آگے سے کہتا ہے اچھا یہ مجھے بتاؤ جس نے تجھے بھیجا ہے، یعنی جس علاقے کی تم بات کر رہے ہو اس کو میں مانوں، یہ بتاؤ وہ سونے کا ہے یا چاندی کا، استغفراللہ، بتاؤ مجھے۔ وہ صحابی آئے، اس نے آ کے اللہ کے نبی کو کہا، اللہ کے نبی وہ یہ بات کہہ رہا ہے، آ کر میں دوبارہ جاؤ، وہ دوبارہ گیا، اس نے پھر یہی کہا کہ بتاؤ وہ رب جو ہے وہ سونے کا ہے یا چاندی کا، استغفراللہ۔ آپ نے فرمایا دوبارہ، وہ پھر آگے کہتے ہیں اللہ کے نبی وہ یہی کلمات کہہ رہا ہے، فرمایا دوبارہ جاؤ، دوبارہ جا رہا ہے، تو اتنی دیر میں آسمان سے بجلی آئی اور اس پہ پڑ گئی اور اس کو ہلاک کر دیا۔ تو فرمایا اللہ رب العزت، تب پھر فرمایا کہ اللہ نے اس کو ہلاک کیا، بجلی گری جب وہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہا تھا۔ تو اللہ کے بارے میں کبھی بھی ایسی باتیں، ایسے خیالات، ایسا کچھ ہو تو فوری سے اللہ سے جو ہے وہ معافی مانگ لینی چاہیے۔ تو جب بھی بجلی گرے، بجلی گرج سنتے ہیں آپ تو فوری کہیں سبحان اللہ یسبح الرعد وبحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، اور جس کو یہ نہیں آتی تو وہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم ہی پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پڑھا کریں جب بھی بجلی ایسے گرجے، فوری سے ڈر ہونا چاہیے۔ لہو دعوت الحق، فرمایا ان کی دعوت، ان کا
پکارنا جو ہے وہ حق ہے۔ والذین یدعون من دونہ، وہ جو اس کے علاوہ پکارتے اور ان کی دعا کچھ بھی قبول نہیں کرتے مگر اس شخص کی طرح جو اپنی دونوں ہتھیلیاں پانی کی طرف پھیلانے والا تاکہ وہ اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ وہ اس تک پہنچنے والی ہرگز نہیں ہے۔ تو ایسا شخص جس کی مثال بیان کی گئی کافر کی، یہاں پہ کافر کی مثال ہے کہ جیسے ہم پانی کا گلاس، پانی کو کہیں پانی ہمارے منہ پہ آ جا، پینا، پانی وہاں پڑا ہو تو آپ کے پانی مجھے مطلب میں نے پانی پینا ہے، پانی میرے منہ تک آ جا تو آ جائے گا؟ کوئی جتنا بھی ہوگا نا وہ سائنس کا ٹیکنالوجی والا جو مرضی ہو، پانی اس کے منہ تک کبھی نہیں آ سکتا۔ تو اسی طرح جو ایسے لوگ ہیں، کیونکہ پانی ہم بھریں گے گلاس میں، منہ تک لے جائیں گے تو پئیں گے نا، تو اسی طرح ایسے لوگ جو کافر ہیں، انکار کرنے والے، وہ جب دعائیں کرتے ہیں تو اللہ قبول نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت ان کی مثال اللہ نے ایسی بتائی جیسے دونوں ہتھیلیاں پانی کی طرف کر کے کہہ رہا ہو کہ میرے منہ تک آ جا، حالانکہ وہ پہنچنے والا نہیں۔ تو وہ جتنی بھی کافر لوگ دعائیں کریں ان کی دعائیں قبول ہونے والی نہیں ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کے سب اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، خوشی اور ناخوشی سے، اور ان کے سائے بھی، پہلے پہر بھی اور پچھلے پہر بھی۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا جو کچھ بھی آسمان زمین پہ وہ سب کے سب اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں اور ان کے سائے بھی۔ تو دیکھیں جب سائے سجدہ کر سکتے ہیں، اب ہم انسان ہیں نا، تو ہمارا سایہ بھی سجدہ کر رہا ہوتا ہے، تو غور کریں سایہ جو کیا ہے وہ کچھ بھی نہیں، تو جب سایہ سجدہ کر رہا ہے تو یہ غور کیا کریں پھر میں انسان اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کر سکتا؟ مجھے اللہ نے اختیار دیا ہے تو ہم کیوں نہیں اللہ کو سجدہ کر سکتے؟ ہر درخت، ہر چیز اس کو سجدہ کر رہی ہے، تو اس کے لیے سجدہ کرنے والے بن جاؤ۔ کل کہہ دیجئے کون ہے آسمانوں اور زمینوں کا رب؟ کہہ دے اللہ۔ کل کہہ دیجئے پھر کیا تم نے اس کے سوا کچھ کارساز بنا رکھے ہیں جو اپنی جانوں کے لیے نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے؟ کہہ دیجئے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے، یا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ یا انہوں نے اللہ کے ساتھ کچھ شریک بنا لیے جنہیں اس کے پیدا کرنے کی طرح پیدا کیا تو پیدائش ان پر جو ہے وہ مل جل گئی، مشابہ ہوگی۔ کہہ دیجئے اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا وہی جو ہے وہ زبردست ہے، تو کائنات پہ غور کرو، وہی سب کچھ پیدا کرنے والا زبردست۔ اور یہاں پہ اللہ رب العزت کی چار جو ہے وہ صفات بیان ہو رہی ہیں، کیا؟ رب السماوات والارض، کہ وہ آسمان اور زمین کا رب ہے اور ہر چیز کو پیدا کرنے والا، اور وہی جو ہے وہ نہایت زبردست ہے۔ اللہ رب العزت واحد ہے، قہار ہے، زبردست ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ کہہ سکتے تھے کہ واہ الواحد الغفار، غفار کا لفظ بھی آ سکتا تھا، لیکن قہار کا لفظ کیوں کہا؟ تاکہ پتہ چل جائے، جو کہتے ہیں نا اللہ معاف کاری دیں گے کوئی بات نہیں، تو پتہ چلے اللہ زبردست بھی بڑے ہیں۔ اگر اس کی نشانیوں کو جھٹلایا تو اللہ رب العزت جو ہیں وہ زبردست بھی بہت ہیں۔ انزل من السماء ماء، اور فرمایا اس نے پانی سے کچھ جو ہے اس نے آسمان سے کچھ پانی اتارا تو کئی نالے اپنی اپنی وسعت کے مطابق بہہ نکلے، پھر اس ریلے نے ابھرا ہوا جھاگ اٹھا لیا۔ اب یہ مثال ہے، اس کو اگر غور سے سمجھے، یعنی اللہ رب العزت نے آسمان سے پانی اتارا اور اس میں سے کچھ کئی نالے بہہ نکلے۔ تو قرآن تو سب کے لیے ہے، لیکن فائدہ کون لیتا ہے؟ فائدہ اس سے جو ہے وہ جس کا جتنا ظرف ہے وہ اتنا ہی فائدہ اس کا لے گا۔ پانی گرتا ہے، جیسی زمین ہے جتنی نرم ہوگی، جتنی زرخیز ہوگی، اتنا ہی اس کو فائدہ ہے، جتنی سخت پتھریلی ہوگی اس پانی کا اس کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو اسی لیے جو ہے وہ جتنا جس کا ظرف ہے اتنا وہ قرآن سے حصہ لے لے گا۔ اب آپ لوگ ساری بیٹھی ہیں ماشاءاللہ سے، تو جتنے شوق سے بیٹھی ہیں، جتنے دل کی لگن سے بیٹھی ہیں، کچھ تو یہاں سے لے کے جائیں گی اور کچھ اٹھ کے کہیں گی مجھے یاد ہی نہیں آج کیا پڑھا تھا۔ تو ایسا ہوتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ؟ اس کا مطلب ہے ہوتا ہے، نہیں ہوتا؟ چلیں پھر مبارک ہو ماشاءاللہ سے اگر نہیں ہوتا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، تو اللہ کرے ایسا نہ ہی ہو۔ کچھ سنیں تو وہ جو ہے وہ عمل ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ آج پڑھا ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے، گھر میں جا کے دہرائیں، بچوں کے ساتھ دہرائیں، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ آپ کیا پڑھ کے آئی ہیں۔ اپنے میاں سے، شوہر سے، باپ سے، بھائیوں سے بات کریں تاکہ ان کو پتہ چلے اتنا ٹائم گزارا ہے تو کس لیے۔ اب اللہ فرماتے ہیں ہر نالا اپنی اپنی وسعت کے مطابق اس سے نکلیں گے نالے، اور پھر اس ریلے نے ابھرا ہوا جھاگ اٹھا لیا۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ جب انسان کر لیتا ہے، جب انسان علم حاصل کر لیتا ہے تو آزمائش بھی ہوتی ہے، پھر اللہ نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کھرا کون ہے اور کھوٹا کون ہے۔ یعنی جھاگ کب آتی ہے؟ آپ چلیں سمندر کو تو دور کریں، اپنے گھروں میں مثال لے لیں
کب آتی ہے جھاگ؟ کوئی وہ جب وہ گڑ والے چاول بنا رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، گڑ کو جب وہ ابالتے ہیں تو کیا آتا ہے اوپر؟ جھاگ. تو جھاگ کو ہم کیا کرتے ہیں؟ اتارتے ہیں نا. تو اللہ رب العزت بھی انسان کو ایسے ہی ابال کے آزمائش کر کے اس کو کھڑا کر رہا ہوتا ہے کہ جو اس کے اوپر تھوڑی بہت رہ گئی ہے نا میل، وہ صاف ہو جائے. جو گناہوں کے ساتھ اس کے ساتھ ہے اللہ اس کو صاف کرنا چاہتے ہیں. تو جھاگ آزمائش آتی ہے تو ایسے ہی اللہ رب العزت اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی، کیونکہ جب وہ آزمائش میں آئے گا تبھی اس کو پتہ چلے گا نا کہ اس کی اچھائیاں کیا ہیں، برائیاں کیا ہیں. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ جو ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو آزمائش آتی ہے، یعنی آزمائش ان پہ آئی اور وہ اچھے ہو جاتے ہیں، یعنی ان کا اخلاق بھی اچھا ہو گیا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا، وہ دین میں اور بڑھ گئے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنا ٹیسٹ پاس کر چکے ہوتے ہیں، آزمائش سے وہ اچھے سے گزرے ہیں. اور کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر آزمائش آتی ہے، میل کچیل ان کے اوپر ہی رہتی ہے، لیکن وہ ٹیسٹ پاس نہیں کرتے بلکہ آزمائش کے بعد اور بد اخلاق ہو جاتے ہیں. ایک اللہ کی طرف سے پریشانی آئی، آزمائش آئی، اور بد اخلاق اور بد کردار ہوتے ہیں. وہ کس وجہ سے؟ کیونکہ انہوں نے اپنا ٹیسٹ جو ہے وہ پاس نہیں کیا ہوتا. تو ایسے کسی نہ کسی امتحان سے جب گزرے تو میل کچیل کو ہم نے صاف کرنا ہے. تو جب بھی امتحان آئے تو سمجھو کہ یہ اللہ رب العزت میری میل کچیل مجھ سے دھو رہے ہیں، میرے گناہ کو مجھ سے دھو رہے ہیں. اور دیکھیں آگے فرمایا ہے کہ فرمایا اس کو پھر اس ریلے نے ابھرا ہوا جھاگ اٹھا لیا اور جن چیزوں کو کوئی زیور یا سامان بنانے کی غرض سے آگ پر تپاتے ہیں تو ان سے بھی اسی طرح جھاگ یعنی ابھرتا ہے. تو آگ پر جب سونا خالص کس طرح بنتا ہے؟ پکنے کے بعد تپایا جاتا ہے نا اس کو تو وہ خالص بنتا ہے. اور پھر خالص کو نہ کوئی زنگ لگتا ہے، نہ کوئی اس پہ پھر کوئی بناوٹ آتی ہے، کچھ نہیں، وہ ویسے کا ویسا خوبصورت چمکدار ہوتا ہے. تو اسی طرح اللہ رب العزت کی ذات جب بندے کو آزما لیتے ہیں تو ایسے اس کو چمکا دیتے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں اسی طرح اللہ حق اور باطل کی مثال بیان کر رہے، پھر جو جھاگ ہے سو بیکار چلا جاتا اور رہی وہ چیز جو لوگوں کو نفع دیتی ہے سو زمین میں رہ جاتی. اسی لیے اللہ مثالیں بیان کر دیتے ہیں، یعنی جھاگ چلی گئی جو لوگوں کو نفع دیتی وہ رہ گئی. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ لوگوں کو نفع دینے والا بننا ہے. یہ نہیں کہ لوگوں کو ستائیں بلکہ یہ دیکھیں کہ ہم سے لوگ جو ہیں وہ فائدہ کیسے اٹھا رہے ہیں، کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں. للذین استجابوا لربہم، فرمایا جن لوگوں نے اپنے رب کی بات قبول کر لی انہی کے لیے بھلائی ہے. اور جنہوں نے اس کی بات قبول نہ کی اگر واقعی ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اس کا اتنا اور بھی تو وہ ضرور اسے فدیہ میں دے دیں، فدیے میں وہ دے دیں. یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا حساب ہے. اولئک لہم سوء الحساب، یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا حساب اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے. تو برا حساب ایسا حساب ہے جس میں انسان کے گناہوں کا اس طرح محاسبہ کیا جاتا ہے کہ کوئی چیز بخشی نہیں جاتی. تو دعا کیا کریں اللہ ہمیں برے حساب سے بچائے کہ ہمارا برا حساب ہو. پھر کیا وہ شخص جانتا ہے کہ بے شک جو کچھ تیرے رب کی جانب سے تیری طرف اتارا گیا وہی حق ہے. اس شخص کی طرح جو اندھا ہے، نصیحت تو عقل مند جو ہیں وہی قبول کرتے ہیں. الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں، پختہ عہد کو نہیں توڑتے. تو عقل مند کون ہے؟ اللہ رب العزت بتا رہے. جاننے والا دانش مند کون ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کی آگے صفتیں بھی بتا دی ہیں. کیا جب عہد کرتے ہیں تو عہد کو پورا کرتے ہیں. اب ہم نے اپنے آپ کو جانچنا ہے یہ صفتوں کو پڑھنے کے بعد کہ ہم میں کون عقل مند ہے اور کون دانش مند ہے. ٹھیک ہے، مجھے نہ بتائیے گا، خود کو دیکھ لینا کہ وہ جو عہد کو پورا کرتے ہیں اور وعدوں کو توڑتے نہیں. والذین یصلون ما امر اللہ، اور وہ جو اس چیز کو ملاتے ہیں جس کا اللہ نے ان کو حکم دیا اور اسے ملایا اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب کا خوف ہے. تو وہ جو ملانے والے، رب سے رشتہ دوڑتے، رشتہ داروں کو جوڑتے، تو وہ لوگ، اور ساتھ میں فرمایا عہدوں کو پورا کرنے والے، تو یہی عقل مند ہیں. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور وہ جنہوں نے اپنے رب کا چہرہ طلب کرنے کے لیے صبر کیا. اب دیکھیں صبر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آسان نہیں ہے، کیونکہ انسان صبر کب کرتا ہے؟ جب اس کو یہ امید ہو کہ میں اپنے رب کا دیدار کرنا ہے.
تو دیدار جب رب کے دیدار کا ذہن میں ہوگا تو جتنی مرضی اس کی پریشانی ہے، جتنا مرضی کچھ ہے، وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوگا، وہ اس کو صبر کے ساتھ. اور فرمایا وہ لوگ صبر کرتے ہیں جنہیں اپنے رب کا دیدار جو ہے وہ دیدار کی طلب ہو، اور وہ نماز قائم کرنے والے اور جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے، ظاہر بھی اور خرچ کرتے ہیں اور برائی کو نیکی کے ساتھ ہٹانے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کا انجام اچھا ہے. تو اس لیے جب بھی کوئی گناہ ہو جائے فوری سے برائی کو نیکی کے ساتھ ہٹا دیا کریں، تو انجام جو ہے اگر چاہتے ہیں حساب اچھا ہو جائے. جنات عدن، جنت ہمیشگی کی جس میں وہ داخل ہوں گے، اور ان کے باپ دادا اور ان کی بیویاں اور ان کی اولادوں میں سے جو نیک ہوئے، اور فرشتے ہر دروازے میں سے ان کے پاس داخل ہوں گے. سلام علیکم بما صبرتم. دیکھیں کتنی بڑی بات اللہ فرماتے. وہ کہیں گے ویسے بھی کہہ سکتے تھے کہ تم پہ سلام ہو، لیکن کیا کہا؟ تم پہ سلامتی ہو کس کے عوض؟ جو تم نے صبر کیا. تو جنتوں میں سلامتیاں ایسے ہی نہیں ملنی، مصیبتوں پہ صبر کرنا پڑے گا، اور صبر کا بدلہ ہی اللہ نے جنت رکھا ہے. سو اچھا انجام ہے اس کا. تو یہ صفتیں جو ہیں وہ ملنی چاہیے. اب اللہ فرماتے ہیں جنت میں جانے کے بعد جو نیک ہوں گے، اس لیے اس میں پتہ چلتا ہے کہ جنت میں رشتے وہی رہنے ہیں جو نیک ہیں. تو اگر آپ دیکھیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا قریبی ہے وہ غفلت میں ہے، وہ نماز نہیں پڑھ رہا، وہ اللہ کو بھول گیا ہے، وہ رحمان کو بھولے بیٹھا ہے، تو آپ اس کو اگر چاہتے ہیں کہ وہ جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہو تو اس کو نیکی کی طرف بلائیں. تو کریں گے ایسے؟ اب آپ میں سے ساری مائیں چاہتی ہوں گی کہ ہماری اولاد جنت میں ساتھ ہو. اچھا، میرے مطلب یعنی اس کا مطلب ہے بس یہ 2-4 ہی چاہتی ہیں، باقی نہیں چاہتی. چاہتی ہیں سارے، چاہتے ہیں کہ جنت میں ساتھ ہو. تو پھر اگر چاہتے ہیں تو بچوں کو نماز کی طرف لاؤ، بچوں کو قرآن کی طرف لاؤ. اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی جنت میں ہمارے ساتھ ہوں تو ان کو اس کی طرف بلاؤ، ان کو اللہ کی طرف لے کے آؤ، تاکہ جو ہے وہ جنت ان کو بھی مل جائے اور ساتھ وہ ہمارا ان کے پاس پہنچ جائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعد اوقات ایسے ہوگا کچھ اولاد ایسی ہوگی جن کے درجے والدین سے بڑے ہو جائیں گے، یعنی وہ نیکیوں میں اتنے آگے نکل جائیں گے کہ والدین سے بڑے ان کے درجے، اور کچھ والدین ایسے ہوں گے جن کے اولاد سے بڑے درجے ہوں گے. لیکن جنت میں جانے کے بعد جب وہ دونوں چلے جائیں گے نا، پھر اللہ دونوں کو ملا دیں گے، یعنی درجوں میں بلندی کر دیں گے. جس کا بھی کم ہوگا اس کو زیادہ دے کے اس کے پاس پہنچ جائیں گے. والذین ینقضون عہد اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اسے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور اس چیز کو کاٹ دیتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا، اور اسے ملایا جائے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں. یہاں پہ دوسرا کردار، پہلے جنتیوں کی بات ہوگی، اب دوسرا کردار کی بات ہو رہی ہے. اور یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے. تو اللہ نے ایسے لوگوں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے برا گھر بھی ہے، برا گھر. اللہ یبسط الرزق، اللہ رزق فراخ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ بھی کرتا ہے. اور دنیا کی زندگی پر وہ خوش ہوگے، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. آخرت کے مقابلے میں تھوڑا سا سامان کے سوا کچھ بھی نہیں. یعنی دنیا کی زندگی میں فکر میں لگے ہوئے، دنیا کو کر رہے ہیں کہ اسی میں خوش ہیں، خوش ہو رہے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں دنیا کی زندگی تو بہت تھوڑی ہے. اب رحمان بار بار پیچھے بھی میں اتنی جگہ پڑھا، بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا ایک دھوکے کا سامان ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. اور یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ دنیا کی زندگی پہ خوش بھی ہونے والے ہیں. تو حالانکہ دنیا تو کچھ بھی نہیں. اور جن لوگوں نے کفر کیا کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی. کہہ دے بے شک اللہ جسے گمراہ کرتا ہے اسے اپنی طرف سے جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور اپنی طرف سے اسے راستہ دیتا ہے جو رجوع کرتا ہے تو ہدایت ملے گی جو رجوع کرنے والا. الذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے دل جو ہیں وہ اطمینان پاتے ہیں. کیسے؟ بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے ان کے دل اطمینان پاتے ہیں. الا سن لو، خبردار، بذکر اللہ ہی، اللہ کی یاد ہی، اللہ کے ذکر سے ہی دل جو ہیں وہ اطمینان پائیں گے. اب اللہ رب العزت نے دلوں کی غذا کا بتا دیا ہے کہ دلوں کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. اور جو ذکر نہیں کرتا، ذکر کرنے والا اور نہ کرنے والے کی مثال مردہ اور زندہ کی سی مثال بتائی ہے. تو اب آپ لوگ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ ہم نے مردہ میں شمار ہونا ہے کہ زندہ میں شمار ہونا ہے. تو زندہ ہونے کے باوجود کہیں ہم مردہ لوگوں میں شمار نہ ہو جائیں ذکر نہ کر کے. تو اس لیے ذکر کریں، ذکر جو ہے وہی ہمارے دلوں کو اطمینان اطمینان دے گا. جب بھی پریشان ہو، کوئی بھی بات ہو، تو فوری سے اللہ کا ذکر جو ہے وہ کرنا شروع کر دیں اور ذکر کریں، ذکر کی مجلسوں میں آئیں. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی قوم کسی ایسی مجلس میں بیٹھتی ہے جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں. تو الحمدللہ اللہ کا شکر کیا کریں کہ روز ہم وہ خوش قسمت ہیں جن کو فرشتے گھیرتے ہیں. کوئی جا رہا ہو نا ویسے ہی
تو کسی وجہ سے کوئی سیکورٹی گارڈ کسی کے آ کے اس کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بڑے فخر سے چاہ رہے ہیں بھائی میری حفاظت ہو رہی ہے، میرے سیکورٹی گارڈ میرے ساتھ ہیں، تو فخر سے وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ میرے نگہبان ہیں۔ تو سوچیں ان لوگوں کا ہمارا فخر کیسا ہوگا جن کو اللہ کے فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے۔ تو سوچا کریں جب آپ آ رہے ہوتے ہیں نا تو سوچتے آیا کریں کہ میں بڑی خوش قسمت ہوں، اللہ کے فرشتوں کی گھیر میں ہوں، انہوں نے مجھے کور کیا ہوا ہے۔ تو اللہ کے فرشتے گھیر لیتے اور انہیں رحمت ڈھانپ لیتی ہے، تو رحمتوں نے ڈھانپ لیا اور ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، اور اللہ ان کا ذکر ان کے پاس کرتے ہیں جو اس کے پاس ہوتے ہیں، فرشتوں کے پاس۔ تو ان مجلسوں میں نا آپ جائیں کہیں موسیقی کی مجلس میں چلے جائیں، استغفر اللہ نعوذ باللہ، جہاں پہ گانا بجانا ہو رہا تھا، اکثر شادیوں پہ رات پوری بھی ہوتا جائے تو کسی کو نیند نہیں آتی ہے کسی کو نیند؟ اب بولیں گے کوئی نہیں ہوتا، سارا کچھ ایسا ہی ہے، نیند کسی کو نہیں آتی، رات ساری جاگ لو نیند نہیں آئے گی، لیکن ان مجلسوں میں آ کے اکثر ہوتا ہے کہ نیند آ جاتی ہے۔ کیوں آتی ہے؟ کیونکہ سکینت اتری ہوتی ہے، اللہ کی سکینت اتری ہوتی ہے تو تھوڑی بہت آنکھ لگ جاتی ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، طوبی لہم وحسن مآب، ان کے لیے خوشحالی ہے اور اچھا ٹھکانہ بھی ہے۔ طوبہ جو ہے نا یہ فرمایا ایک جنت میں ایک درخت ہے، جو درخت ایسا ہے کہ اگر عمدہ گھوڑا، تیز رفتار والا گھوڑا جو ہے نا سوار جو اس پہ سوار ہو کے 100 سال تک بھی چلتا رہے تو اس کے لیے اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ ایمان والوں اور عمل صالح جو کرتے ہیں ان کے لیے اس کی خوشخبری ہے۔ اور اسی طرح ہم نے تجھے ایسی امت میں بھیجا جس سے پہلے کئی امتیں گزر چکی ہیں تاکہ تو انہیں وہ وہی پڑھ کے سنائے جو ہم نے تیری طرف بھیجی ہے۔ اس حال میں وہ اس سے مہربان ہے، بہت مہربان سے کفر کر رہی ہیں، بے شک وہ مہربان رحمان سے کفر کر رہی ہیں۔ کل کہہ دیجئے، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے کہہ دیجئے کہ کل ہوا ربی لا الہ الا ہو، کہ میرا رب ہے وہی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور میرا لوٹنا بھی اسی کی طرف ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا، اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے ذریعے پہاڑ چلائے جاتے، یا اس کے ذریعے زمین کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ کاٹ دیا جاتا، یا اس کے ذریعے مردوں سے کلام کیا جاتا، بلکہ سارے کام جو ہیں وہ اللہ کے اختیار میں، بل اللہ الامر جمیعا، سارے کام اس اللہ کے اختیار میں ہیں۔ تو کیا جو لوگ ایمان لائے ہیں مایوس نہیں ہوگے کہ اگر اللہ چاہے تو یقیناً سب کے سب لوگوں کو ہدایت دے دے؟ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہمیشہ اس حال میں رہیں گے کہ انہیں اس کی وجہ سے جو انہوں نے کیا کوئی نہ کوئی سخت مصیبت پہنچتی رہے گی، یا ان کے گھروں کے قریب اترتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے، بے شک اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ تو گھروں کے نزدیک، گھروں میں بھی آ سکتی ہے، اور ساتھ میں کہہ دیا گھروں کے نزدیک بھی آفت نازل ہوگی، کس وجہ سے؟ گناہوں کی وجہ سے۔ اب دیکھا جائے تو یہ ہمارے شہروں میں، پاکستان میں یہ بد امنیاں، یہ روز کوئی نہ کوئی فساد، کوئی نہ کوئی آفت، کس وجہ سے؟ شاید اسی وجہ سے کہ گناہ کر رہی ہیں۔ جو گناہ کرتے تو گھروں میں نہیں تو گھروں کے قریب تو آفتیں اترتی ہیں۔ اور وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ، اور یقیناً تو اس سے پہلے کہ رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو میں نے ان لوگوں کو مہلت دی جنہوں نے کفر کیا، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، تو میرا عذاب کیسا ہے؟ اللہ رب العزت نے ڈھیل دی اور پوچھا کہ میرا عذاب بتاؤ کیسا ہے۔ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ، فرمایا تو کیا وہ ہر جان پر اس کا نگران ہے جو اس نے کمایا ہے؟ اور انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا ہے۔ کہہ دے ان کا نام لو، یا کیا تم اسے اس چیز کی خبر دیتے ہو جسے وہ زمین میں نہیں جانتے، یا ظاہری بات سے کہہ رہے ہو؟ بلکہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ان کا مکر جو ہے اس کو خوشنما بنا دیا گیا اور وہ سیدھے راستے سے روکا گیا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے بجائے اس کے کہ دوسروں کے نامہ مال کو دیکھنا ہے، اپنا نامہ مال دیکھو جس کو اللہ دیکھ رہی ہیں، رحمان اس کو دیکھ رہا۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے عذاب دنیا کی زندگی میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی بڑا سخت عذاب ہے۔ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے ہلکا ہوگا۔ وما لہم من اللہ من واق، اور ان کو کوئی بھی اللہ سے بچانے والا نہیں ہے، کبھی بھی وہ اس سے بچنے والے نہیں ہیں۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، اور مثال اس جنت کی جس کا وعدہ اللہ نے متقیوں سے کیا ہے۔ اب دیکھیں خاص اللہ رب العزت
मुत्तकियों की बात कर रहे हैं कि जिसका वादा अल्लाह ने मुत्तकियों से किया, जो डरने वाले उससे किया है। फरमाया जिसके नीचे से नहरें बहती हैं और उसका फल जो है वो हमेशा रहने वाला और उसका साया भी। ये उन लोगों का अंजाम है जो मुत्तकी हैं, और काफिरों का अंजाम बुरा है और आग है उसके लिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जन्नत देखी और मेरा दिल किया कि उसका एक खोशा ले लूँ, और अगर मैं ले लेता तो क़यामत तक लोग जो है वो उसको खाते रहते, वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं था। तो सोचिए वो जन्नत कितनी खूबसूरत है। हज़रत इब्ने अब्बास कहते हैं कि जन्नत के एक खजूर के तने जो है ना वो सब्ज़ रंग के होंगे, बड़े खूबसूरत, और उसकी टहनियों का इब्तदाई जो हिस्सा है ना, ज़रा खजूर को जहन में लाओ, उसकी देखी तो होगी, वैसे नहीं देखी, तस्वीरों में तो देखी होगी। उसकी टहनियों का जो इब्तदाई हिस्सा है वो कहते हैं कि सुर्ख सोने का होगा, और कहते हैं कि उसकी टहनियों का जो छिलका है ना, उसका जो टहनियों का छिलका है वो जन्नतियों का लिबास होगा। सुभान अल्लाह, यानी ऊपर वाला जो रेशा होता है ना उसका, वो जन्नतियों का लिबास होगा। और उनमें से कुछ छोटे होंगे और कुछ जो है वो हुल्ले होंगे, यानी कुछ जो ड्रेस हैं वो लंबे लंबे और कुछ शॉर्ट होंगे। दुनिया में कोशिश करते हैं लंबे शॉर्ट पहन लें, अगर अल्लाह के लिए ये सारा कुछ छोड़ दें, झंझट के जो है छोड़ दें, तो जन्नत में जाके मिलेंगे सारा कुछ, छोटे भी मिलने हैं, बड़े भी मिलने हैं। सुभान अल्लाह। तो फरमाया कि उसका फल जो है वो मटकों के बराबर होगा, दूध से ज़्यादा सफ़ेद, शहद से ज़्यादा मीठा होगा, और मक्खन से ज़्यादा नरम होंगे, और उनमें गुठलियाँ कोई नहीं होंगी। यहाँ पे तो हम खजूर खाते हैं, अब तो रोज़ खाते हैं माशाल्लाह से। कुछ खजूरें सख्त होती हैं और कुछ जो उनके ऊपर थोड़ा लगा होता है, गुठली ज़्यादा बड़ी होती है, तो फिर खाते हुए देख रहे होते हैं कि अच्छा खाइए, कुछ भी नहीं मिला। तो देखें जन्नत के अंदर सुभान अल्लाह खजूर जिसमें गुठली कोई नहीं, और नरम भी बड़ी होनी, इतनी नरम, यानी जन्नत में इतना कुछ मिलना है। वल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, और वो लोग जिनको हमने किताब दी वो उस पर खुश होते हैं जो तेरी तरफ उतारा गया, और कुछ गिरोह वो हैं जो इसके बाद का इनकार करते हैं। और फरमाया कह दीजिए कि मुझे यही हुक्म है कि मैं अल्लाह की इबादत करूं और मैं उसके साथ शरीक ना ठहराऊं, और मैं उसी की तरफ दावत देता हूं और उसी की तरफ मेरा लौटना है, यानी अल्लाह का हिसाब है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ ही लौटना है। वकज़ालिका अंज़लनाहु, और इसी तरह हमने उसको नाज़िल किया इस हुक्म को अरबी में। यकीनन अगर तूने इनकी ख्वाहिशात की पैरवी की इसके बाद जो तेरे पास इल्म आ चुका है, तो अल्लाह के मुकाबले में ना तेरा कोई दोस्त काम आएगा ना कोई बचाने वाला। ख्वाहिशात के पीछे चलेंगे तो ना दोस्त ना कोई बचाने वाला। वलक़द अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिक, और यकीनन हमने कई रसूल तुझसे पहले भेजे और उनके लिए बीवियाँ और बच्चे बनाए, और कई रसूल के लिए मुमकिन ना था कि वो कोई निशानी लेके आते मगर अल्लाह के इज़्ज़न से, और अल्लाह और हर वक़्त के लिए एक किताब है। यमहुल्लाहु मा यशाअ व युस्बित, और अल्लाह मिटा देता है जिसको चाहता है और साबित रखता है जिसको चाहता है। तो रहमान जो है जिसको चाहता उसके हुक्म आते, जिसको चाहता मिटा देता, जिसको चाहता है वो साबित रखता है। वइंदहु उम्मुल किताब, और उसके पास उम्मुल किताब है, असल किताब तो उसी के पास है। और अगर कभी हम वाकई तुझे उसका कुछ हिस्सा दिखा दें जिसका हम उनसे वादा करते, या वाकई तुझे उठा लें, तो तेरे ज़िम्मे सिर्फ पहुँचा देना, और हमारे ज़िम्मे जो है वो हिसाब है। अवलम यरौ अन्ना नअतिल अर्दा, क्या उन्होंने नहीं देखा कि बेशक हम ज़मीन की तरफ से आते हैं, हम उसके किनारों से कम करते हुए आते हैं, और अल्लाह फ़ैसला फरमाता है और उसके फ़ैसलों पर कोई नज़रसानी करने वाला नहीं, वो जल्द हिसाब लेने वाला है। और तहकीक उन लोगों ने तदबीरें की जो उनसे पहले थे, सो असल तदबीर तो अल्लाह ही की है, वो जानते हैं जो कुछ हर शख्स कर रहा है। और अनकरीब काफिर जान लेंगे कि उसके घर का अच्छा अंजाम किसके लिए है, यानी जन्नत किसके लिए है। वयक़ूलुल्लज़ीन कफ़रू, और वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया कहते हैं कि तू किस तरह रसूल नहीं है। कह दे मेरे दरमियान और तुम्हारे दरमियान अल्लाह ही गवाह है, और वो शख्स जिसके पास किताब का इल्म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरत इब्राहीम, ये मक्की सूरत है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहम करने वाला निहायत मेहरबान है। अलिफ लाम रा, ये हरूफ़ मुक़त्तआत हैं। ये किताबुन अंज़लनाहु, एक किताब जिसे हमने तेरी तरफ नाज़िल किया। क्यों नाज़िल किया? ताकि तू लोगों को अंधेरों से रोशनी की तरफ निकाल ले, और इनके रब के इज़्ज़न से, और उसके रास्ते की तरफ जो सबसे गालिब बेहद तारीफ़ करने वाला है। तो ये जो किताब है ये रोशनी अता करती है दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाहिल्लज़ी लहू मा फ़िस समावात, अल्लाह ही है जिसके लिए आसमान में जो कुछ और ज़मीन में, और काफिरों के लिए सख्त अज़ाब है और वो बड़ा हलाकत वाला। वो जो दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत के मुकाबले में पसंद करते हैं, यानी दुनिया को तरजीह देते
دیتے ہیں آخرت کے مقابلے میں، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہیں، تو یہی لوگ دور کی گمراہی میں ہیں۔ جو یہ کریں گے وہی لوگ اصل میں گمراہی میں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی قوم کی زبان میں، تاکہ وہ ان کے لیے کھول کر بیان کرے۔ پھر اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دے کر بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آئے۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں ان کو اللہ کے دن یاد کراؤ، جو اللہ کے دن ہیں وہ ان کو یاد کراؤ، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں۔ لِكُلِّ صَبَّارٍ شکور، جو صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا۔ بار بار صابروں کا ذکر، یعنی یہ سپارہ ہی صبر کرنے والوں کے بارے میں لگتا ہے، تو یہ جو بھی صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہے تو اللہ رب العزت کہتے ہیں اس کے لیے اس میں نشانیاں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب انسان ایک بیمار ہوتا ہے نا تو اللہ فرشتے کو بھیجتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کو دیکھو اور اس پہ نگہبان رہو، یعنی اس کو دیکھو اور دیکھو یہ کرتا کیا ہے۔ اب دیکھیں فرشتہ دیکھ رہا ہوتا ہے، فرمایا دیکھو جب کوئی اس کی ذمہ داری کے لیے آتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے۔ اب اپنی بیمار ہونے کی حالت کو ذہن میں رکھ کے سوچنا کہ ہم کیا کرتے ہیں اور آئندہ کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے، سوچیں گے انشاءاللہ۔ کہتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ یعنی وہ دیکھتا رہتا ہے، تو جب کوئی آتا ہے اس کی ذمہ داری کے لیے اور اس سے پوچھتا ہے کیا حال ہے، تو وہ آگے سے کہتا ہے الحمدللہ، اللہ نے جس حال میں بھی رکھا ہے شکر ہے اللہ کا۔ بیماری کے باوجود بھی ہم یہ کہتے تو نہیں ہیں، لیکن آج سے یہ ٹارگٹ رکھیں کہ ہم نے آج سے ہمارے کلمات یہی ہونے چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اگلی بات بھی سنیں۔ فرمایا کہ وہ آگے سے کہتا ہے الحمدللہ علی کل حال، جس حال میں رب نے رکھا ہے مجھے، میں اللہ کا شکر کرتا ہوں۔ تو اسے فرمایا جب وہ فرشتہ واپس جاتا ہے نا تو اللہ کو پتہ بھی ہے کہ اس نے کیا کہا، لیکن اللہ دوبارہ فرشتے سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہہ رہا تھا۔ فرشتہ کہتا ہے اللہ بیماری اتنی اس کے پاس، بیماری کے اندر بھی وہ آپ کی تعریف ہی کر رہا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس بندے کو اس بیماری کے اندر میں موت دے دوں تو فرمایا میں اس کو جنت دے دوں گا، یعنی اگر اس بیماری میں جس میں وہ شکر کرتا ہے اگر اس کو موت دے دوں تو میں اس کو جنت دے دوں گا، اور اگر اس کو صحت دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر اس کو صحت دی تو فرمایا پھر پہلے سے زیادہ اس کو اچھا گوشت بھی دوں گا اور اچھا خون بھی دوں گا۔ اب ہم بیمار جو ہیں بیماری سے اٹھتے کہتے کمزوری بڑی ہے، طاقت نہیں ہے، تو وہ کس وجہ سے نہیں؟ کیونکہ نہ اللہ وہ ہمیں طاقت دیتے نہیں، ہم نے بیماری میں شکر کیا ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نہ اچھا گوشت دیتے نہ اچھا خون۔ تو آج سے یہ تہیہ کر لیں کہ بیمار ہوں تو ہم نے یہی کہنا ہے کہ الحمدللہ علی کل حال۔ تو بیماری ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، جس کے ذریعے اللہ آزما رہے ہوتے ہیں تو اللہ کا شکر کرنا ہے۔ اور شکر کیا ہوتا ہے؟ نعمت دینے والے کو پہچاننا، شکر اسی کو کہتے ہیں کہ جس نے ہم پہ نعمت دی ہے اس کو پہچاننا، نعمت کا اقرار، نعمت دینے والی کے لیے عاجزی اختیار کرنا، یہ نہیں کہ اب جس نے نعمت دی اس کے خلاف ہی کھڑے ہو جائیں، تکبر کرنے لگ جائیں کہ میں جو چیز ہوں کچھ بھی نہیں ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا اس میں نشانیاں ہر صبر شکر کرنے والے کے لیے، جو شکر کرے گا اسی کے لیے اس میں نشانیاں ہوں گی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو، تو رب کی نعمتوں کو یاد کرو جب اس نے تمہیں فرعون کی آل سے نجات دی، جو تمہیں برا عذاب دیتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ، اور انہوں نے کہا اے موسیٰ ان تکفروا، اگر تم کفر کرو گے، تو انہوں نے کہا اگر تم اور وہ لوگ جو زمین میں ہیں سب کے سب کفر کرو گے تو یقیناً اللہ بے پرواہ ہے، اللہ رب العزت بے پرواہ ہے، اور وہ تعریف کیا گیا بہت بڑا۔ تو رحمان بے پرواہ، جو انسان جو بھی کرے اللہ اس سے بے پرواہ ہے۔ الم یاتکم، اچھا وہ نظر نہیں آئی مجھے۔ وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ، اور فرمایا جب تمہارے رب نے صاف اعلان کر دیا کہ بے شک اگر تم شکر کرو گے تو ضرور تمہیں زیادہ دوں گا، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر کرو گے تو زیادہ دوں گا اور بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو شکر کریں گے تو نعمتیں اور ملیں گی۔ تو کیا کرنا ہے؟ ہم نے شکر گزار بننا ہے انشاءاللہ۔ آج سے ٹارگٹ رکھیں کہ ہم نے شکر
शुक्र गुज़ार बनना है, और नाशुक्री की सूरत में अल्लाह की सज़ा मिलती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सज़ा देते हैं जब हमने शुक्री करने लग जाते हैं। तो इसलिए हमने हर बीमारी हो, परेशानी हो, कोई भी तंगी भी आ गई, तब भी हमने शुक्र करना है, वावेला नहीं मचाना। वक़ाल मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर तुम और वो लोग जो ज़मीन में हैं सबके सब कुफ़र करोगे तो यकीनन अल्लाह बड़ा बेपरवाह बेहद तारीफ़ करने वाला है। अलम यातिकुम नबउल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम, क्या तुम्हारे पास पहले लोगों की खबरें नहीं आई, उनकी जो तुमसे पहले थे, कौम नूह, आद, समूद और वो लोग जो उनके बाद थे। नहीं जानते उनको मगर अल्लाह। आए उनके पास वाज़ेह दलीलें लेके तो उन्होंने अपने हाथ अपने मुँहों में लुटा लिए और उन्होंने कहा बेशक हम इसे नहीं जानते जो तुम देकर भेजे गए हो, और बेशक हम तो उस चीज़ के बारे में जिसकी तरफ तुम हमें दावत देते हो एक बेचैन रखने वाले शक में मुब्तला हैं। क़ालत रुसुलुहुम अफ़िल्लाह, उन रसूलों ने कहा, पैगंबरों ने कहा, क्या तुम अल्लाह के बारे में यानी शक करते हो जो आसमानों और ज़मीनों को पैदा करने वाला है? तुम्हें इसलिए बुलाता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारे कुछ गुनाह माफ़ कर दे और तुम्हें एक मुकर्रर मुद्दत तक मोहलत देता है। उन्होंने कहा नहीं हो मगर तुम हमारे जैसे जो है वो हमारे जैसे ही हो, नहीं हो तुम मगर हमारे जैसे बशर हो, हमसे मिलते जुलते, और तुम चाहते हो कि हमें उससे रोक दे जिसकी इबादत हमारे बाप दादा करते हैं, तो उससे तो हमें रोकना चाहता है। बस ले आ हमारे पास कोई दलील, कोई लेके आ, बड़ी दलील लेके आ। कालत कहा उनको उनके रसूलों ने, नहीं हम मगर तुम्हारे जैसे बशर, लेकिन अल्लाह एहसान करता है जिस पर चाहता है। तो रब की मेहरबानी होती है, वो जिस पे चाहता है एहसान कर देता है अपने बंदों से, और हमारे लिए कभी मुमकिन नहीं कि तुम्हारे पास कोई दलील ना आए अल्लाह के इज़्ज़न के सिवा। व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, और अल्लाह पर भरोसा करते हैं जो मोमिन हैं। तो मोमिन तवक्कल करते, तो हमने आज से मोमिन बनना है कि हमने मोमिन बनना और इंशाअल्लाह रब पे तवक्कल करना है। वमालाना, और हमें क्या है कि हम अल्लाह पर भरोसा ना करें, हालांकि उसने हमें हमारे रास्ते दिखा दिए और हम हर सूरत उस पर सब्र करेंगे जो तुम हमें तकलीफ़ पहुँचाओगे, और अल्लाह ही पर लाजम है कि उस पर भरोसा करने वाले भरोसा करें, और हम अल्लाह पर भरोसा करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर लाजम भरोसा करने वाले भरोसा करें। कोई भी तकलीफ़ है, कोई भी परेशानी है, कुछ भी है तो सब्र के साथ उसके साथ रहना है, सब्र करना। वक़ाल अल्लज़ीन कफ़रू, और कहा उन लोगों ने जिन्होंने कुफ़र किया अपने रसूलों से कि हम हर सूरत तुम्हें अपनी ज़मीन से निकाल देंगे, ताकि हम हर सूरत तुम्हें अपनी ज़मीन से निकाल देंगे या लाजमन तुम हमारी मिल्लत में वापस आओगे। तो उनके रब ने उनकी तरफ वही की कि यकीनन हम जालिमों को ज़रूर हलाक करेंगे, जो जालिम है उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी नहीं छोड़ेंगे, उनको हलाक करेंगे, और यकीनन उनके बाद हम तुम्हें इस ज़मीन में ज़रूर आबाद करेंगे। ये इसलिए कि जो मेरे सामने खड़े होने से डरा और मेरी वईद से डरा, यानी इसलिए जो भी डरेगा उसको ज़मीन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो जगह देंगे। तो जगह अगर लेनी है, कुछ करना है तो अल्लाह से ज़्यादा डरना। फरमाया वस्तफ्ताहु व ख़ाब कुल्लु जब्बारिन अनीद, और उन्होंने फ़ैसला मांगा और हर सरकश अनाज सख्त जो नामुराद था उसके पीछे जहन्नम है और उसे पानी पिलाया जाएगा जो पीप वाला होगा। अस्तग़फिरुल्लाह, जहन्नमी को वो पीप वाला पानी पिलाया जाएगा। और फरमाया काफर को मौत उसके जिस्म की हर जगह से आएगी, यहाँ तक कि उसके बालों के किनारों से भी आएगी। अस्तग़फिरुल्लाह, यानी इतनी उसको मौत आएगी। और जब जहन्नम में जाएगा ना, ऐसे पानी पिलाया जाएगा तो और वो करीब होगा कि ना उसे हलक से उतार सके, और उसके पास मौत हर जगह से आएगी। जब ज़ाहिर एक होता है मौत, गला जो हलक उसका सांस जो है वो काट देना, मौत आ गई, लेकिन काफर जिसकी हर जगह से, यानी उसको इतनी तकलीफ़ देनी कि हर किनारे से जिस्म के हर जगह से उसको मौत घेरेगी। अस्तग़फिरुल्लाह, यहाँ तक कि कहते कि उसके हर जानिब से आएगी कि पाँव के अंगूठों से भी, यानी इतनी उसके ऊपर निज़ा का आलम इतना सख्त होगा। और फरमाया उसके पीछे उसका अजाब, हालांकि वो किसी सूरत मरने वाला नहीं, और उसके पीछे एक बहुत सख्त अजाब है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये काफर जो जाबर, उसके लिए दुनिया में ही नहीं क़यामत के दिन में बड़ा सख्त अजाब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन एक गर्दन होगी वो दोज़ख से निकाली जाएगी, और उसकी 2 आँखें होंगी जिससे वो देखती होगी, 2 कान होंगी जिससे वो सुनती होगी, और एक ज़बान होगी जिससे वो बोलती होगी, और कहेगी कि मैं 3 लोगों के लिए मुकर्रर की गई हूँ। और वो लोग कौन से हैं? अल्लाह ऐसे लोग कोई भी ना हों, अल्लाह से दुआ किया करें,
नंबर 1 वो जो जाबर और सरकश है, तकब्बुर करने वाला। नंबर 2 जिसने अल्लाह के साथ शरीक ठहराया। और नंबर 3 मुसव्विर, तस्वीरें बनाने वाला। ये जिसको बड़ा आसान समझ रखा है ना, ये इसके लिए इतनी बड़ी सज़ा होगी, अस्तग़फिरुल्लाह। तो जो भी किसी जानदार की तस्वीर बनाएगा, इतनी बड़ी उसके लिए सज़ा है। मसलुल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम, उन लोगों के लिए मिसाल जिन्होंने अपने रब के साथ कुफ़र किया, उनके अमाल उस राख की तरह जिस पर आंधी वाले दिन में हवा बहुत सख्त चली, और वो उसमें से किसी चीज़ पर कुदरत ना पाएंगे जो उन्होंने कमाया, और यही वो दूर की गुमराही में होंगे। यानी जो जो कुछ भी किया, जितने उनके नेक अमाल, वो ऐसे ही राख की तरह उड़ा दिए जाएंगे। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मोमिन के लिए जो है नेकी उसके मामले में उस पर ज़रा भी जुल्म नहीं किया जाना, उसको सारी नेकियां उसको दे दी जाएंगी। लेकिन काफ़र जो है उसकी मिसाल ऐसे ही जैसे चट्टान पे जो काफ़र है उसकी हवाओं में जैसे राख उड़ती, ऐसी उसकी जो भी नेकियां उसने की उड़ा दी जाएंगी। अलम तरा अन्नल्लाह, क्या तूने नहीं देखा कि बेशक अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को हक़ के साथ पैदा किया। अगर वो चाहे तो तुम्हें ले आए और एक नई मखलूक तुम्हें चाहे तो तुम्हें ले जाए और एक नई मखलूक ले आए, और ये अल्लाह पर हरगिज़ मुश्किल नहीं है। व बराज़ू लिल्लाहि जमीआ, और वो सब के सब अल्लाह के सामने होंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने सब के सब जमा होंगे। तो कमज़ोर लोग उन लोगों से कहेंगे जो बड़े बने हुए थे, बेशक हम तो तुम्हारे ताबे थे, तो क्या तुम हमें अल्लाह के अज़ाब से बचाने में कुछ भी काम आने वाले हो। वो कहेंगे अगर अल्लाह हमें हिदायत देता तो ज़रूर हम भी तुम्हें हिदायत देते। हम पर बराबर है कि हम घबराएं या सब्र करें, बेशक भागने की कोई जगह नहीं है। जब अल्लाह के सामने सारे के सारे आएंगे, कोई भी भागने की जगह नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। वक़ाल शैतान, और शैतान कहेगा जब सारे काम का फ़ैसला कर दिया जाएगा कि बेशक अल्लाह ने तुमसे वादा किया सच्चा वादा, और मैंने तुमसे वादा किया और मैंने तुमसे वादे की खिलाफ वर्जी की। अब वहाँ पे जाके शैतान ये कहेगा, यहाँ पे तो शैतान बड़ा बड़ा कुछ दिखा रहा है, ये कर लो वो कर लो, ये मिलेगा वो मिलेगा, गाफिल कर रहा है। लेकिन वहाँ पे जाके शैतान ये कहेगा कि मैंने वादा झूठा किया था और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वादा सच्चा किया था। तो रब का वादा सच्चा है। और मेरी पुकार जो थी, मैंने जो तुम्हें बुलाया तो तुमने मेरा कहना माना, अब मुझे मलामत ना करो। कहता मैंने तो बुलाया ही था ना, तुमने मुझे कहना मान लिया, अब मुझे मलामत मत करो। और मैं तुम्हारी फ़रियाद को पहुंचने वाला नहीं हूँ, ना तुम मेरी फ़रियाद को पहुंचने वाले हो। बेशक मैं उसका इनकार करता हूँ जो तुमने मुझे उससे पहले शरीक बनाया। बेशक जो लोग ज़ालिम हैं उन्हीं के लिए अज़ाब है दर्दनाक। अब देखें गम का तो हाल उसी वक्त हो जाएगा जब ये शैतान ऐसी बात कह देगा कि कुछ भी नहीं है, मैं तेरे लिए कुछ नहीं हूँ, मैंने जो कुछ भी किया ये सारा कुछ मैं तो गफलत के अंदर डाला था, अब खैर खा नहीं। तो सोचिए जिस शैतान के पीछे लग के इतना कुछ हम कर रहे हैं, रहमान को भूले हुए, दुनिया के अंदर खोए हुए, कल क़यामत के दिन अब कुरान में अल्लाह ने हर बात बता दी कि हम जो है वो गफलत में ना पड़े। तो कल क़यामत के दिन कहें जाके कि हमें पता नहीं चला था कि शैतान ने गाफिल किया है, तो ये सरासर फिर वो गलत बात होगी। इसलिए शैतान से भी पनाह मांगा करें और शैतान इंसान से भी पनाह मांगा करें। वाउदखिलल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात, और वो लोग जो ईमान लाए उन्हें नेक अमल की और ऐसे बागों में दाखिल किए जाएंगे जिनके नीचे से नहरें बहती होंगी, और वो उनमें अपने रब के इज़्ज़त से हमेशा रहने वाले, और उनका तोहफ़ा जो है वो सलाम होगा। सुभान अल्लाह। पीछे भी हमने पढ़ा है जन्नतियों का तोहफ़ा क्या है, सलाम होगा। तो उसके बाद सलाम को आम किया किस किस ने किया था, माशाअल्लाह, यानी इतने लोगों ने उसके बाद अमल किया। तो अब भी करना है कि अगर चाहते हो जन्नत में तोहफे हमें मिल जाए सलामती के, तो यहाँ पे उसको आम करो, क्योंकि सलाम अल्लाह की ज़ात है, तो उसने ये सलाम हमारे लिए ज़मीन पे उतार दिया ताकि हम एक दूसरे को तोहफ़े भेजें। ये भी एक दुआई है, कलमात होते हैं जो हम कह रहे होते हैं। अलम तरा कैफ़ ज़रबल्लाहु मसला, क्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह ने एक पकीज़ा कलमे की मिसाल कैसे बयान की। कोई एक पकीज़ा दरख्त की तरह जिसकी जड़ मज़बूत है और उसकी चोटी आसमान में है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बयान कर रहे हैं और फरमाया वो अपना फल अपने रब के हुक्म से हर वक्त देता है, और लोगों के लिए मिसाल बयान की ताकि वो समझ जाएं, वो नसीहत हासिल करें। तो यहाँ पे पकीज़ा कलमा कौन सा है, कलिमतन तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ईमान की 70 शाखें हैं जिनमें से अफजल जो है वो सबसे वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। तो इसलिए ला इलाहा इल्लल्लाह कहें। और ये एक मिसाल दी गई है खजूर के दरख्त की कि जिसकी जड़ भी मजबूत होती है और वो ज़मीन में मजबूत और उसकी शाखें बुलंद आसमान तक पहुंच जाती हैं। तो इसमें क्या है कि इंसान का
عقیدہ ایسے مضبوط ہونا چاہیے۔ جو مومن ہے اس کی نیت خالص، یہ مومن کی مثال ہے کہ کھجور کے درخت کی طرح ایسے مضبوط عقیدہ ہو اور ایسے بالکل سیدھا ہو، اور پھر یہ ہے کہ مومن سے دوسرے جو ہیں وہ فائدہ اٹھائیں، فائدہ اٹھانے والے مومن بنیں کہ ہم سے دوسرے فائدہ اٹھائیں۔ ہمارا ٹارگٹ یہی ہونا چاہیے کہ لوگ ہم سے فائدہ اٹھائیں، دیکھیں کہ کون ہم سے کیا فائدہ اٹھا رہا ہے، جا کے اپنے سوچنا ضرور کہ میں دوسروں کو فائدہ دینے کے لیے ہوں یا نقصان، اس سے وہ میری وجہ سے کوئی تنگ تو نہیں ہے۔ اگر تنگ نہیں ہے تو آج سے اس عادت کو بدلیں، کوشش کریں کہ میری وجہ سے کسی کو فائدہ ہی پہنچے، کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور مثال وہ جو برا کلمہ ہے اس کی برے ایک گندے پودے کی طرح جو زمین کے اوپر ہی کھڑا ہے، اوپر ہی کھڑا، اوپر سے اکھاڑ لیا گیا اور اس کے لیے کچھ بھی قرار نہیں ہے۔ یعنی جو ایسا ہے جس کی نافرمانی کی باتیں کرتا ہے دنیا میں، چاہے وہ جو مرضی جتنا مرضی بڑا بن جائے، دنیا میں جتنا مرضی وہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھے، خود کو بہت بڑا سمجھے، لیکن قیامت کے دن جو ہے وہ کیا ہوگا، ایسے ہی جیسے جڑ سے اس کو اٹھا دیا تو اس کو بھی اٹھا دیا جائے گا۔ نافرمانی دنیا میں فائدہ، دنیا میں تو تم فائدہ حاصل کر لو گے، آخرت کے اندر فائدہ نہیں دے گی۔ وَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے پختہ بات کے ساتھ قائم رکھتے ہیں، ثابت کرتے ہیں، اور دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی، اور اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے اور اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ تو پختہ بات، تصدیق، جو دل کی تصدیق ہوتی ہے اس کو پختہ بات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ کس طرح ایمان بھی تین چیزوں کے بغیر فرمایا مکمل نہیں ہے۔ کون کون سی بلا؟ پہلے بھی یہ بات ہوئی تھی، دل کی تصدیق، زبان سے اقرار اور عمل، جب تک یہ نہ ہوگا ایمان مکمل نہیں۔ یعنی کوئی بھی بات ہے دل کی تصدیق ہونی چاہیے، ایمان مکمل ہونا چاہیے ہمارا۔ تو اپنے دلوں کو کوئی بھی کام کریں، کوئی بھی نیکی کریں تو دل پورا جو ہے وہ یقین کے ساتھ ہو کہ میں نیکی کر رہی ہوں، انشاءاللہ اللہ قبول کریں گے۔ دل کی یقینی کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ نیکی کریں، نہ کہ بس ادھر آئے نماز پڑھی اور وہ گئے، نہیں نہیں، دل کی یقینی کے ساتھ۔ الم تر الی الذین بدلوا، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا، جہنم میں، اور اس میں داخل ہوں گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے جہنم کا۔ وجعلوا للہ، اور انہوں نے اللہ کے لیے کچھ شریک بنا لیے تاکہ اس کے راستے سے گمراہ ہو جائیں، تو اللہ کے لیے شریک بنائے تاکہ اس کے راستے سے گمراہ ہو جائیں۔ کل، کہہ دیجئے کہ فائدہ اٹھا لو، پس بے شک تمہارا لوٹنا آگ ہی کی طرف ہے۔ یعنی دنیا میں جتنا فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لو، لوٹ کے تو تم نے آگ کے ہی طرف آنا ہے۔ کل، کہہ دیجئے لعبادی الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے میرے بندوں سے اور وہ نماز قائم کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کے بندے کون سے ہیں؟ جو اللہ کے نماز قائم کرنے والے۔ یہاں پہ اللہ اپنے بندوں کی بات کر رہے ہیں، نماز قائم کرنے والے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں۔ تو راستے میں خرچ کرنے والے اعلانیہ بھی اور پوشیدہ بھی۔ من قبل ان یاتی، اس دن سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت کرے ہوگی نہ دوستی۔ تو ایمان والوں کو کہہ دو، اللہ رب العزت فرما رہے کہ وہ نماز قائم کریں اور اللہ نے جو رزق دیا اس میں سے خرچ کریں۔ تو خرچ کریں رمضان کے اندر، تو خاص کر ہم نے زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام رمضان میں تیز آندھی کی طرح تیز ہو جاتے تھے خرچ کرنے میں، کہ خرچ کرنے والے بنیں۔ اب عام دنوں میں 1 دیں گے 10 ملے گا، اب ادھر تو جو ہے وہ 70 سے ساری ضربیں لگنی ہیں، تو اس حساب سے اندازہ لگا لیں۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اتارا آسمان سے پانی اور نکالے اس کے ساتھ پھل جو رزق ہے تمہارے لیے، اور مسخر کیا تمہارے لیے کشتیوں کو، چلتی ہیں وہ سمندر میں اس کے حکم کے ساتھ، تو اس کے حکم سے کشتیاں چلتی ہیں، اور اس نے تمہارے لیے نہروں کو مسخر کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے دیکھے کیا کچھ تمہارے لیے مسخر کیا ہے، اور تمہارے لیے سورج اور چاند بھی مسخر کر دیے، وہ پے در پے چلنے والے ہیں، اور تمہارے لیے رات اور دن بھی، اور فرمایا وہ تمہیں ہر چیز میں سے دیا جو تم نے اس سے مانگی، اگر تم اس کی نعمت شمار کرو تو اسے شمار نہ پاؤ گے، بے شک یقیناً بڑا ظالم اور ناشکرا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے اتنا کچھ تمہارے لیے مسخر کیا۔ اب دیکھیں سورج اور چاند جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے لگاتار چلتے آ رہے، لیکن وہ تھکے نہیں ہیں، اور ہم یہ تھوڑے دن آتے ہیں تھک جاتے ہیں، 1 مہینہ آنا پڑتا ہے تو پھر ایسے تھک جاتے ہیں، تو نہیں، تھکنا نہیں ہے اللہ کے معاملے میں،
इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद भी दौड़ें हमारी ऐसी लगनी चाहिए। वइज़ क़ाल इब्राहीम, और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा है मेरे रब इस शहर को अमन वाला बना दे और मुझे और मेरे बेटों को बचा कि हम बुतों की इबादत करें। अब देखें इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इबादत मांगा है, दुआ के साथ साथ क्या मांगते हैं कि अल्लाह इस शहर को अमन वाला, और साथ में अपने बच्चों के लिए दुआ मांगी। तो हम देखें हम अपने बच्चों के लिए कभी दुआ मांगी है आपने? यानी बच्चों के लिए मुस्तकबिल तो मांगती है, उसको कामयाब हो जाए, वो उसको ये कामयाबी मिल जाए, उसको ये जो है वो मिलनी चाहिए, सारी कामयाबियाँ तो मांगते हैं, लेकिन ये मांगा करें जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मांगी कि अल्लाह मेरे बच्चे जो है वो शिरक में न पड़ जाएं। तो दुआओं में ये रखा करें कि दीन के मामले में उनकी अल्लाह मेरे बच्चों को नमाजी बना, अल्लाह मेरे बच्चों को शिरक से बचा, ऐसी दुआएं रखें। रब्बी है मेरे रब, बेशक उन्होंने बहुत से लोगों को गुमराह कर दिया, फिर जो मेरे पीछे चला तो यकीनन वो मुझसे है, और जिसने नाफरमानी की तो बेशक तू बख्शने वाला मेहरबान है। रब्बना, ए रब हमारे, इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती, ऐ अल्लाह मैंने अपनी औलाद को इस वादी में आबाद कर दिया। किस वादी में? किस वादी का जिक्र हो रहा है? मक्का का। कब? जब वो निकले थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से निकले मक्का में, अपनी माँ हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को वहाँ पे छोड़ा और अब अल्लाह से दुआ करने लगे। कहते हैं अल्लाह बेशक मैंने अपनी औलाद को इस वादी में आबाद किया, और जो किसी खेती वाली नहीं तेरे हुर्मत वाले घर के पास, हुर्मत वाले घर के पास ऐ मेरे रब, ताकि वो नमाज कायम करें। अब देखें वहाँ पीछे अकीदे की सलाह की दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह वो जो है शिरक से बच जाए, और यहाँ पे क्या कह रही हैं अल्लाह ताकि किस लिए इस घर के पास छोड़ा, ताकि वो नमाज कायम करें। तो कभी हम भी ये दुआ किया करें अल्लाह हमारे बच्चों को नमाजी बनाए। हमें भी यही कोशिश करनी चाहिए जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कर रहे कि मैं इनको छोड़ने का मकसद बता दिया कि वो क्या है, नमाज के लिए। तो इसलिए फ़िक्र होनी चाहिए सबसे ज़्यादा नमाज की, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन सबसे पहला हिसाब जो है वो नमाज का होगा। फरमाया अगर उसकी नमाज दुरुस्त है तो बाकी अमाल भी दुरुस्त हो जाएंगे, और अगर नमाज दुरुस्त नहीं तो बाकी अमाल भी बिगाड़ दिए जाएंगे। तो इसलिए हमें चाहिए नमाज की तरफ, बच्चों को भी नमाज की तरफ लाएं। हदीस के अल्फाज हैं बच्चा 7 साल का हो जाए नमाज का हुक्म दो प्यार से, 10 साल का हो जाए तो मार के पढ़ाओ। तो कौन कौन सी मार के पढ़ाती है? पक्की बात है बच्चों को मार के पढ़ाते हैं, हफ्सा बाजी भी लगाती होती हैं 1-2 बच्चों को। वाकई जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मार के फिर पढ़ाओ, पता चलता है बच्चे मार के बगैर पढ़ेंगे नहीं, तो मारेंगे तो वो पढ़ेंगे फिर, ठीक है। बच्चों को मार के पढ़ाओ और इनके 10 साल की उम्र में इनके बिस्तर अलग कर दो। हदीस ने चाहे जितना जो मर्ज़ी है कह दो, आप बच्चों में मोहब्बत बड़ी प्यार बड़ा ये वो जो मर्ज़ी कह दो, जितनी भी तंगी के हालात जो भी है, जब हदीस ने कह दिया 10 साल में बच्ची का बिस्तर अलग हो जाना चाहिए, तो हमने उस पर अमल करना है, बच्चों के बिस्तर अलग करने हैं। और फरमाया कि अल्लाह मैं इसको छोड़ के जा रहा हूँ ताकि वो नमाज कायम करे, सो कुछ लोगों के दिल ऐसे कर दे कि इनकी तरफ माइल हो जाएं। यानी साथ में ये भी फ़िक्र है कि कहीं अकेले ही ना रह जाएं। दुआ कर दी अल्लाह लोगों के दिल माइल कर दे। तो माइल है कि नहीं? अपने अपने दिलों को टटोल लो, किस किस का दिल माइल है? अल्लाह जिसका जितना माइल है उसको उस घर में लेके जा, अल्लाह सबको ले जाए। अब दुआ करेंगे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआएं हैं कि हमारा दिल उस तरफ खींचता चला जाता है। 1 दफ़ा हो गया है, 2 दफ़ा हो गया है, बंदा कहता है नहीं जाना चाहिए दोबारा। भाईजान भी अब कहते होते हैं अल्लाह उदास हो गया अब तो दोबारा से जाना चाहिए। वाकई उदासियाँ अल्लाह लेके जाए दोबारा से हमें अपने घर में सबको, और अल्लाह उनको रिज़्क़ दे फलों से, और वाकई वहाँ पे फलों का रिज़्क़ है। हालांकि वो बंजर ज़मीन है, कोई ऐसे नहीं है, लेकिन हर किस्म का फल रोज़ आप जा रहे होते हैं ना, जा रहे हैं बैतुल्लाह की तरफ, बाज़ार के अंदर ऐसे फलों के अंबार लगे हुए हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की कि अल्लाह इनको फलों से रिज़्क़ भी दे ताकि वो शुक्र करें। शुक्र करने के लिए सारा कुछ है, तो वो शुक्र करने वाले बन जाएं अल्लाह के सामने। रब्बाना, ए रब हमारे, यकीनन तू जानते हैं जो हम छुपाते हैं जो ज़ाहिर करते हैं, और अल्लाह पर कोई चीज़ नहीं छुपती ज़मीन में न आसमान में। आज में बता दिया हालात सारे जानता है अल्लाह, तुझे पता है जो कुछ भी हम ज़ाहिर करते हैं जानते हैं। और अब अल्लाह से दुआ करने लगे। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तारीफ़ें देखे रब की कि अल्लाह सब तारीफ़ें उसके लिए जिसने मुझे बुढ़ापे के बावजूद इस्माईल और इसहाक़ अलैहिस्सलाम अता कर दिए। बेशक मेरा रब तू बहुत दुआ सुनने वाला है। देखें इन्ना रब्बी लसमीउ दुआ, क्या कहते हैं? बेशक मेरा रब बहुत दुआ सुनने वाला है। तो सोचें 100 साल की उम्र थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, 100 साल के थे वो, और 90 साल की थी अम्मा सारा।
اب جب وہ وہاں سے نکلے تھے، اپنی بستی سے نکالے گئے تھے، تو حضرت سارہ نوجوان تھی، تب سے دعا مانگ رہے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، 1 سال 2 سال دعا مانگی، پھر وہ بیٹھے مایوس ہو کے کہ اللہ نے نہیں سننی، شاید اب نہیں سنیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہمیں کیا بتاتا ہے، 100 سال دعا کی، 90 سال کی اماں سارہ پہنچی، اللہ نے جب بیٹا دیا، اب بوڑھے بھی ہو گئے ہیں تو مایوسی نہیں لے کے آئے۔ ہمارے تو 10 سال تھوڑے اوپر ہو جائے نا شادی کو تو کہتے ہیں اب کہاں ہونی اولاد، تو وہ ان کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ بندہ بوڑھا بھی ہو جائے تو دعا نہیں چھوڑنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت دعا جو ہے فرمایا دعا اللہ قبول کرتے ہیں جب تک انسان مایوس نہیں ہوتا۔ تو اب دیکھیں اللہ نے قبول کر لی، 100 سال بعد قبول کی، تو کہتے ہیں ان ربی لسمیع الدعاء، کہ میرا رب سننے والا۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ میں یعنی اتنے شکر گزار ہیں، یہ نہیں کہا کہ اللہ ایک طرف مجھے خلیل کہتا ہے دوسری طرف اولاد بھی کوئی نہیں دی، نہ شکوہ ہم دیکھتے ہیں ان کی سیرت میں کہیں بھی کوئی شکوہ نہیں کیا، بلکہ یہی بوڑھا بھی ہو گیا پھر بھی کہہ رہے ہیں جب اللہ نے دعا سنی تو اللہ میرا جو ہے وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعائیں ضرور کیا کرو، کیونکہ اللہ دعا سنتا ہے۔ کب تک سنتا ہے؟ جب تک جو ہے انسان دل نہ چھوڑ دے۔ تو ہم کب تک کرتے ہیں؟ 2 دن کی، دل چھوڑا، تو نبی نے کہہ دیا ہے کہ جب تک وہ دل نہ چھوڑے اللہ تب تک اس کی دعا سنتے ہیں، اور جب تک وہ مایوس نہ ہو جائے اللہ تب تک اس کی دعا سن رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سنتے ہیں، اس لیے دعا مانگنی ہے۔ تو انہوں نے فوری سے اللہ کی تعریف کی کہ اللہ نے مجھے بڑھاپے میں جو ہے وہ اولاد دے دی، اور ساتھ میں پھر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اولاد کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، اور میری اولاد کو بھی۔ اکیلے نہیں مانگی، ہمیں بھی چاہیے جب بھی کوئی دعا مانگے، جب بھی کوئی ایسی ہو، اکیلے نہیں، ساتھ میں اولاد کو شامل کریں کہ اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، اور میری اولاد کو بھی۔ اے میرے رب میری دعا قبول کر، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور اللہ میرے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور ایمان والوں کو بھی۔ اب دیکھیں اتنے سال پہلے ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے تو ایمان والوں کو بھولے نہیں، ان کو بھی شامل کیا ہوا کہ اللہ ایمان والوں کو بھی بخش لینا حساب کے دن۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے ہم ایمان والوں کی دعاؤں، اپنی دعاؤں میں ایمان والوں کو شامل رکھیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، اور تو ہرگز اللہ گمان نہ کر کہ اللہ غافل ہے اس چیز سے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ یعنی انسان جو بھی دعائیں کرتا، بعض اوقات دعائیں کرتا ہے، کر رہا ہے دعائیں اور قبول نہیں ہو رہی، حالات ویسے کہ ویسے ہیں، تو اللہ فرماتے کہ گمان نہ کرو کہ اللہ غافل ہے، جو یہ ظالم کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہے ہیں، وہ تو انہیں صرف اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس دن آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اس نے تو ان کو مہلت دی ہوئی ہے۔ اس حال میں کہ تیز دوڑنے والے، اپنے سروں کو اوپر اٹھانے والے، ان کی نگاہ اس کی طرف نہیں لوٹے گی اور ان کے دل خالی ہو جائیں گے، اس دن کے لیے اللہ ظالموں کو ڈیل دیتے ہیں۔ وانذر الناس، اور لوگوں کو ڈراؤ اس دن سے جب ان پر عذاب آئے گا تو وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں قریب وقت تک مہلت دے دے، ہم تو تیری عبادت قبول کریں گے، ہم تیری دعوت قبول کریں گے اور ہم رسولوں کی پیروی کریں گے، اور کیا تو نے اس سے پہلے قسمیں نہ کھائی تھی کہ تمہارے لیے کوئی زوال نہیں ہوگا۔ یعنی وہ باتیں بتا رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مخاطب کر کے کہی تھی، اور تم ان لوگوں کے رہنے کی جگہوں میں آباد رہے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور تمہارے لیے خوب واضح ہو گیا ہم نے ان کے ساتھ کس طرح کیا اور ہم نے تمہارے لیے کئی مثالیں بنائی۔ یعنی آپ کیا کہہ رہے ہو یہاں آنے کے بعد کہ اللہ واپس بھیج دیا، اب ایمان لائیں گے کریں گے؟ نہیں، فرمایا وہاں پہ سارا کچھ دیا۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، اور تحقیق انہوں نے مکر کیا، انہوں نے تدبیر کی اپنی تدبیر، اور اللہ نے بھی تدبیر کی، اور ان کی تدبیر ہرگز ایسی نہیں تھی کہ پہاڑ ٹل جائیں۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، اور تم ہرگز گمان نہ کرو کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلاف کرنے والا ہے، یقیناً اللہ سب پر غالب بدلہ لینے والا۔ اور جس دن وہ تبدل الارض، فرمایا جس دن یہ زمین اور زمین سے بدل دی جائے گی، یہ زمین اور زمین سے بدل دی جائے گی، اور فرمایا آسمان، سب کے آسمان بھی۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، بار بار اللہ ہمیں جو ہے وہ ڈرا رہے ہیں کہ وہ اللہ اکیلا اس کے سامنے جو قہار ہے، زبردست ہے، اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے کہ اس دن یہ زمین نہیں ہوگی۔ ایک یہودی آیا آ کے کہتا اللہ کے نبی
جب یہ زمین اور آسمان جو یہ سب کچھ بدل جائیں گے تو تب لوگ کہاں ہوں گے؟ یعنی آسمان بھی نہیں ہونا، زمین بھی نہیں ہونی، لوگ کہاں ہوں گے؟ آقا نے فرمایا اس وقت لوگ اندھیرے میں پل صراط پر ہوں گے۔ اس وقت یعنی سوچا کریں کہ جب کبھی کبھی آسمان کو دیکھ کے، زمین کو دیکھ کے کہ یہ زمین یہ جیسی ہے ایسی رہنی نہیں ہے، یہ آسمان جو نیلا نظر آ رہا ہے یہ ویسا رہنا نہیں ہے، تو اس دن کی روشنی جو ہے وہ ملے گی مومنوں کو روشنی عطا کر دی جائے گی اور وہ اس روشنی میں چلیں گے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمُونَ، اور تم مجرموں کو اس دن زنجیروں میں ایک دوسروں کے ساتھ جکڑے ہوئے دیکھو گے۔ استغفر اللہ۔ مجرموں کی یہ حالت ہوگی، جتنا بڑا جرم اتنی بڑی زنجیر اس کو لگی ہوگی۔ جیسے دانے پروتے ہیں نا کسی ہم تسبیح کے، تو ایسے استغفر اللہ مجرموں کو پرویا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اور فرمایا ان کی جو قمیض ہوگی وہ گندک کی ہوگی، یعنی یہ جو لک ہوتی ہے نا، یہ جو سڑکوں پہ پھینکتے ہیں، اس کی ان کو قمیض پہنائی جائے گی۔ استغفر اللہ۔ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور ان کے چہروں کو جہنم ڈانک لے گی۔ استغفر اللہ۔ کس وجہ سے؟ تاکہ اللہ ہر جان کو اس کا بدلہ دے، اس نے جو کمایا، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے، تو ہر ایک کو آگ ڈھانکے گی۔ هَٰذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ، یہ لوگوں کے لیے پیغام ہے۔ تو بتا دیا کہ یہ سارے لوگوں کے لیے، جتنے انسان ہیں سب کے لیے یہ پیغام ہے، یہ پیغام قرآن، تاکہ انہیں اس کے ساتھ ڈرایا جائے۔ تو یہ قرآن سب لوگوں کے لیے تاکہ انہیں اس کے ساتھ ڈرایا جائے اور تاکہ وہ جان لیں، اور حقیقت یہی ہے کہ وہی ایک معبود ہے، انما ہوا الہ واحد، کہ وہی ایک معبود ہے اور یہ